کہ جیسے انسان کے جسم میں دل ہے، ایسے ہی اس کائنات میں اس امت کی حیثیت ہے کہ اس کائنات میں اس امت کی بالکل یہی حیثیت ہے جیسے انسان کے جسم میں دل کی حیثیت، کہ انسان کا جسم جو استعمال ہوتا ہے اور اس کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ دل کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ بے شک کہ جو دل کا حال ہوتا ہے وہ اس کے بدن کے باقی اعضاء کا حال ہوتا ہے، کہ بدن سے نکلنے والے اعمال کا وہ حال ہوگا جو دل کا حال ہوگا۔ اس لیے بدن کے تمام اعضاء میں دل کو بادشاہ کی حیثیت ہے، اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ ہے کہ جو دل کا حال ہوگا وہ تمام اعضاء کا حال ہوگا، کہ اس کے اعضاء استعمال ہوں گے اس کے دل کے اعتبار سے، کہ دل کا حال صحیح ہے تو اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا حال بھی صحیح کہا جائے گا اور صحیح ہوگا، اور دل کے حال اس کا بگڑا ہوا ہے تو اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال میں بھی بگاڑ ہوگا، کہ سارا دار و مدار اس کے دل پر ہے۔ بالکل یہی حیثیت اس کائنات میں اس امت کی ہے، اس کائنات میں اس امت کی ہے، کہ جیسا اس امت کا حال ہوگا ویسے کائنات کا نظام چلے گا، کہ سارا دار و مدار اس امت کے اوپر رکھ کر نظام چل رہا ہے، کہ ساری دنیا میں جو حال ہے، ساری دنیا میں جو نظام ہے وہ سارا اس امت کے اوپر رکھ کر اللہ چلا رہے ہیں، کہ اوروں سے کوئی لینا دینا اللہ کا نہیں ہے، کہ اس امت کے اوپر نظام چلتا ہے۔ کتنا قیمتی بیش اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک اس امت کو بنایا، اس امت کے ایک ایک فرد کو بنایا، اتنا قیمتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی بھاؤ اس کو معلوم ہے، ہر چیز کی اس کو قیمت معلوم ہے، مگر افسوس کہ اپنی قیمت نہیں جانتا، کہ چیزوں پر محنت کر کے چیزیں قیمتی ہو گئی، انسان پر محنت نہ ہوئی تو انسان بے قیمت ہو گیا، کہ اس کو اپنی قیمت نہیں معلوم کہ اس کو کتنا قیمتی بنایا گیا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، بس یہ ہے بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو دوستو قیمت عطا فرمائی ہے، جو قیمتی بنایا ہے، وہ سمجھنا ہے کن بنیادوں پر، اس کی بنیادیں کیا ہیں، کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، کہ یہ امت آخری امت، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کہ سیدھا راستہ صراط المستقیم پر چلنا اور ہدایت کا ملنا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں رکھا ہے، کہ نبی جو محنت لے کر کے آتے ہیں اس محنت کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لوگ سیدھے راستے پر آتے ہیں، لوگ صحیح زندگی گزارتے ہیں، کہ آخر میں آپ تشریف لائے ہیں تو آپ بھی اسی محنت کو لے کر آئے، کہ آپ نے آ کر انسانوں کے دلوں پر محنت کری، کہ نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل، کہ وہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے، کہ ان کے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے گا تو ان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا، اور جب ان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا رخ صحیح ہو جائے گا تو ان کے حالات بھی صحیح ہو جائیں گے، کہ حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق اس امت کے اعمال پر ہے، اور اس امت کے اعمال کے بننے بگڑنے کا تعلق وہ دوستو بزرگوں وہ اس امت کے دلوں کے اندر یقین سے ہے، دلوں کے اندر یقین سے ہے، کہ دلوں کا کیا حال ہے، دلوں میں کیا، دل کے اندر یقین کیسا ہے، بس اس کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، اسی محنت کو لے کر آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں،
کہ آپ کی محنت کا یہی مقصد ہے، اور آپ کی محنت کا دوستو بزرگوں جو کام ہے اور جو وظیفہ ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ یہی ہے کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے ان کے دلوں کو تیار کیا جائے اور ان کے دلوں کے یقین کو صحیح کیا جائے، دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ اس ساری محنت کا لب و لباب یہی ہے، اس ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ انسانوں کے دلوں پر محنت، اور یہ محنت جو آپ لے کر کے آئے ہیں اور اس محنت کے جو اعمال لے کر آپ آئے ہیں کہ اس محنت کے اعمال جو دوست بزرگوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس محنت کے اعمال میں جو لگے گا اور اس محنت کے اعمال جو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ وہ نتیجہ دکھائیں گے، اور یعنی اس کے دلوں پر، اس کے دلوں کے اندر دوست بزرگوں صحیح یقین اترتا چلا جائے گا۔ یہ نبی کی محنت کا دوستو بزرگوں نتیجہ ہے کہ جو آپ محنت لے کر کے آئے ہیں اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے، دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، کہ ساری محنت کا خلاصہ یہ کہ سارا جو بگاڑ ہے وہ اسی لیے ہے، حالات کے اندر جو دوستو بزرگوں جو بگاڑ ہے اور پورے عالم میں جو بگاڑ ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس امت کے یقین بگڑے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اعمال بگڑ گئے ہیں، تو سارے حالات کے اندر بگاڑ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کہ دوست بزرگوں وہ محنت جس سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، جس سے انسان ہدایت پر آتے ہیں اور لوگ دوست بزرگوں صحیح ان کے دلوں کا رخ صحیح ہو جاتا ہے اور ان کے یقین صحیح ہو جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت لے کر کے آئے ہیں پہلے نبیوں کی طرح، کہ پہلے نبی آتے تھے کسی ایک علاقے کے، کسی ایک بستی کے، کسی ایک ملک کے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، وہ آ کر اسی دائرے پر محنت کرتے اور لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے، لوگوں کو دوست بزرگوں اللہ کا تعارف کراتے کہ اپنے بنانے والے خالق کو پہچانو، کہ اپنے بنانے والے خالق کو پہچانو، کہ اس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، کہ اس کا تعارف کراتے، کہ نبی کی محنت کا سارا دوستو بزرگوں محنت کا جو خلاصہ کہ وہ انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے کہ تم اپنے بنانے والے خالق کو پہچانو، کہ ساری محنت اس کی ہے، کہ نبیوں کی محنت یہ نبی آ کر کے محنت کرتے اور انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے کہ اللہ کا تعارف کراتے۔ اس لیے دوستو بات ذرا مثال سے سمجھ میں آتی ہے، بات مثال سے سمجھ میں آتی ہے۔ کسی انجینئر نے کوئی گاڑی بنائی اور گاڑی بنا کر اس کے ساتھ ایک کتاب بھی نکالی اور اس کتاب میں لکھا گیا کہ اس گاڑی کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہ وہ جانتا ہے، اس نے اس کو بنایا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرے۔ اب یہ گاڑی خریدنے والا یوں کہے کہ میں نے اپنے مال سے گاڑی خریدی ہے اور میں جو ہے جیسے چاہے اس کا استعمال کروں، یہ کون ہوتا ہے انجینئر مجھے بتانے والا، میری اپنی جو ہے میرا اپنا مال ہے اور اپنے مال سے میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، جیسے چاہے اس کا استعمال کروں۔ اگر یہ ایسا کرے گا خود بھی ہلاک ہوگا اور اوروں کے بھی ہلاکت کا سبب بنے گا اور ذریعہ بنے گا۔ اگر یہ صحیح استعمال اس کے بنانے والے کے اعتبار سے استعمال نہیں کرے گا تو یہ صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی نقصان اٹھائے گا اور اوروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ بس بالکل یہی حال اس انسان کا ہے کہ اس انسانی مشین کے خالق اللہ ہیں، اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے خالق اللہ ہیں اور اللہ بہتر جانتے ہیں یہ انسان کیسے زندگی گزارے تاکہ کامیاب ہو جائے، کہ اس کے بنانے والے وہی ہیں، اس انسانی مشین کے خالق اللہ ہیں، اس کے بنانے والے اللہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا کیسا استعمال ہو تاکہ یہ جو ہے کامیاب ہو جائے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ بھی ہر ایک بندے کو اپنے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ انسانوں کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، کہ انسان کو بنا کر انسان سازی کا انتظام فرمایا، انسان سازی کا انتظام فرمایا کہ انسانوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے بنانے والے خالق نے اس کا انتظام فرمایا تاکہ یہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو اور دونوں جہاں میں کامیابی کی زندگی گزارے اور کامیابی کے راہ پہ پڑ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا نبیوں کے راستے سے،
کہ نبی جو آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک راستہ لے کر آتے ہیں اور ایک طریقہ کار لے کر کے آتے ہیں اور ایک سیرت لے کر کے آتے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا دوستوں جو ترغیب دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور خود بھی عمل کر کے دکھاتے ہیں، عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ انتظام اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کو بنا کر ان کی جو ہے ان کی تربیت کا اور ان کی انسان سازی کا اور ان کو صحیح راستہ بتانے کا اور اس صحیح راستے پہ چلنے کا دوستوں جو اللہ نے انتظام فرمایا کہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا، کہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ وہ انسانوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں کہ اس پر چلو، وہ راستہ جو اللہ کی طرف سے لاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اب یہ انسان یوں کہے یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اس کو گزاروں اور جیسے چاہے اس کا استعمال کروں، تو لا محالہ ظاہر بات ہے کہ یہ دوست بزرگوں خود بھی ناکام ہوگا اور اوروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، اوروں کو بھی ناکامی کا ذریعہ بنے گا اور گمراہی کی طرف جائے گا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اگر صحیح رخ پہ نہ ہوا تو نقصان خود بھی اٹھائے گا اور اوروں کے نقصان کا بھی ذریعہ بنے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، چاروں طرف یہی حال ہے، چاروں طرف پرفتن دور ہے، چاروں طرف تو حالات ہیں اور گھر گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، حال مسائل، پریشانیاں، دقتیں، الجھنیں، مقدمے، جھگڑے کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ انسان یہ دوستوں بزرگوں ایمان والا کہ اس پہ زندگی نہیں گزار رہا ہے، اس طریقے پہ زندگی نہیں گزار رہا ہے جیسے بتایا گیا ہے، اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، اپنی جی چاہی زندگی گزار رہا ہے کہ رب چاہی چھوڑ کر جی چاہی پر آ گیا کہ رب چاہی چھوڑ دی، کہ اس کی وجہ سے پریشانوں میں گھر گیا اور چاروں طرف سے پریشانیوں نے اس کو گھیر لیا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یہ رب چاہی چھوڑے گا، رب کی طرف سے لائے ہوئے طریقے جو دوستو طریقہ ہے اور جو زندگی ہے جو نبی لے کر آتے ہیں، جب یہ اس کو چھوڑے گا تو پھنسے گا اور حال میں آئے گا اور چاروں طرف حال سے جو ہے گرفت میں آ جائے گا اور پریشانیوں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اللہ ہی کرتے ہیں، کس نے اللہ کے راستے کو چھوڑا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑا ہے، منمانی پر آیا ہے، جی چاہی پر آیا ہے، تو بس یہ اب دوستو بزرگوں اس کی زندگی تنگ ہوگی، اس کی زندگی میں حال آئے گا کہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا۔ ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ نبی آئے اور آ کر کے انسانوں کے دلوں پر محنت کری، جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ دوستو نبیوں کی بات کو مان لیتے ہیں، نبی کی بات کو مان لیتے ہیں، تو وہ دوستو نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جو بات کو نہیں مانتے وہ ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آخر تک نبی دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ آ جاؤ۔ وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک نادان بچہ، چھوٹا بچہ نہیں جانتا کہ اس کی طرف جو ہے اس انگارے کی طرف جانا ہے یا اس کو جو ہے اپنی کوئی اچھی چیز کی طرف جانا ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس لیے اس کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ تو ابھی سمجھ نہیں رہا ہے، تیری ناکامی ہے یہ اور تو اس میں نقصان اٹھائے گا، اس لیے بچوں کو اس کے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں، اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو صحیح رخ پر پڑ جاتا ہے، نہیں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نبی آخر تک اپنے دوستوں بزرگوں، اپنے دور کے لوگوں کو اور ایک انسان کو صحیح رخ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے لایا ہوا طریقہ بتاتے ہیں کہ مان لو اپنے بنانے والے خالق کو، کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے، تمہیں اللہ نے بنایا ہے اور تمہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس زندگی پر آ جاؤ۔ اور اگر دوستو یہ ہر دھرمی پہ رہتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ہر دھرمی پہ رہتے ہیں، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ایسوں سے اس دنیا کو صاف کر دیتے۔ تمام نبیوں کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ دعوت کے نتیجے میں دو ہی چیزیں ہیں، دعوت کے اس محنت کے نتیجے میں دو ہی چیزیں ہیں کہ جو بات کو مان لیتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، جو نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور آخر تک اپنے ہر دھرمی پہ رہتے ہیں، اللہ ایسوں سے اس دنیا کو پاک صاف کر دیتے ہیں اور دنیا میں صرف آخر میں نبی کے ماننے والے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، ہر نبی کی تاریخ میں یہی ہے، ہر نبی کے ساتھ آخر میں یہی ہوا کہ دنیا میں صرف ماننے والے باقی رہ گئے، کہ جنہوں نے مانی اور جو نافرمانی پر تھے اللہ نے سب کو صاف کر دیا، کہ صرف دنیا میں ماننے والے باقی رہ گئے، کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن
اگلی بات یہ کہ دوستو بزرگوں، کیونکہ نبی کی محنت وہ ہدایت کے آنے کا سبب ہے، لوگوں کے زندگی کو صحیح رخ پہ آنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور جب تک یہ محنت ہوتی رہتی ہے یہ ہدایت پر جو ہے یہ ہدایت پر باقی رہتے ہیں اور دوسرے ہدایت پر آتے رہتے ہیں، یہ نبی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا کہ نبی اپنے وقت پر چلے جاتے۔ یہ میں تمام پہلے نبیوں کی دوستو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اپنے وقت پر چلے جاتے۔ جب وہ چلے جاتے تو ان کے جانے کے بعد یہ جو ہدایت پر تھے، یہ نبی کی بات کو مانتے تھے، ہدایت پر تھے، گمراہی پر ایک بھی نہیں ہے، نافرمان ایک بھی نہیں ہے، سب نبی کے ماننے والے اور اللہ اور اس کے نبی کی بات کے ماننے والے اور صحیح زندگی گزارنے والے، کہ ایک بھی گمراہی پر نہیں ہے، سب ہدایت پر ہیں۔ لیکن نبی اپنے وقت پر چلے جاتے۔ جب نبی اپنے وقت پر چلے جاتے تو یہ لوگ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف چلے جاتے۔ ماننے والے تھے، سب ماننے والے، کوئی گمراہی پہ نہیں ہے، ایک بھی گمراہی پہ نہیں ہے۔ لیکن وہ محنت جس سے ہدایت ملتی ہے، وہ محنت جس سے ہدایت باقی رہتی ہے، وہ محنت وہ ہے جو نبی لے کر آتے ہیں۔ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ ہدایت کا ملنا بھی نبی کی محنت کے ذریعے سے ہے، کہ نبی جو محنت لے کر آتے ہیں اس کے نتیجے میں ہدایت آتی ہے کہ لوگ سیدھے راستے میں پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بنتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں، سکون چین اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو نبی کی مان لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آخر تک دوستو جو ہے نبی اپنی محنت کرتے رہتے ہیں تو یہ سب ہدایت پر باقی رہتے ہیں، کیونکہ ہدایت کے آنے کے لیے نبی کی محنت شرط ہے، اور ہدایت باقی رہے، زندگی میں ہدایت باقی رہے، یہ دین پر باقی رہیں، اپنے لائے ہوئے اپنے نبی کی طرف نبی کے لائے ہوئے دین پر باقی رہتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے جو دین لاتے ہیں یہ نبی کی دعوت پر اس پر باقی رہتے ہیں۔ لیکن جب نبی چلے جاتے ہیں تو اس محنت کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں جس محنت سے ہدایت آئی تھی، کہ جس محنت سے ان کو ہدایت ملی تھی، وہ بھی چلے گئے، وہ محنت نبی کے ساتھ چلی گئی۔ تو یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف چلے جاتے، سب گمراہی کی طرف چلے جاتے، شیطان کی کوشش پر۔ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا کوئی ہدایت پر باقی رہے، وہ سب پر کوشش کر کے گمراہی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کی محنت چلی گئی، جس محنت سے یہ لوگ ہدایت پر باقی تھے، اور جس محنت کی وجہ سے ہدایت باقی رہتی ہے اور لوگ دین پر باقی رہتے ہیں، وہ محنت چلی گئی اور گمراہی عام ہو جاتی۔ پھر اللہ ایک نبی کو بھیجتے، پھر وہ آ کے محنت کرتے اور دعوت دیتے، اللہ کی طرف سے لائے ہوئے دین پر لوگوں کو جو ہے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اس پر جماتے اور چل کے دکھاتے۔ پھر ان کی بات پر جو لوگ تیار ہو جاتے، پھر ان کے ساتھ دوستوں لوگ جو ہے بڑھتے چلے جاتے، کہ ان کے دعوت کے نتیجے پر یہ ہوتا، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو بات کو مان لیتے وہ ان کے ساتھ رہ جاتے، اور جو نہیں مانتے اللہ ان کو صاف کر۔ بس یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہ کیا سلسلہ چلتا رہا؟ کہ نبی آئے، دعوت آئی، ہدایت آئی، نبی آئے، دعوت آئی، ہدایت آئی، کہ دعوت کے نتیجے میں ہدایت ہے۔ لیکن نبی گئے، دعوت گئی، ان کے ساتھ دعوت بھی چلی گئی تو ہدایت گئی۔ کہ نبی آئے، دعوت آئی، ہدایت آئی، نبی گئے، دعوت گئی، ہدایت گئی، کہ نبی کے ساتھ دعوت والی محنت چلی گئی، کہ جس محنت پہ لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی وہ محنت چلی گئی۔ بہت اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ گمراہی کیوں عام ہوتی ہے، آج دنیا میں گمراہی عام کیوں ہے، کہ لوگ دین سے دور کیوں ہیں، کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہی پہلی وجہ ہے کہ جیسے نبی محنت کرتے تھے اور دنیا میں آ کر دوست بزرگوں وہ اعمال، وہ محنت جو نبی لے کر کے آتے ہیں وہ ہدایت کا سبب ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب وہ محنت چلی جاتی ہے، جب وہ محنت نکل جاتی ہے اور نبی اس محنت کو لے کے چلے جاتے تو گمراہی دنیا میں عام ہو جاتی، وہ محنت چلی گئی جس سے لوگ ہدایت پر باقی رہتے۔ تو ہدایت کے ملنے کے لیے، ہدایت کے باقی رہنے کے لیے نبی کی محنت شرط ہے، نبی کی محنت شرط ہے، اعمال دعوت شرط ہے، نبی والی محنت شرط ہے، نبی والے اعمال شرط ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ نبی گئے، دعوت گئی، ہدایت گئی،
کہ نبی والی محنت ہوگی تو لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور نبی والی محنت ہوتی رہے گی تو ہدایت باقی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے ایک بار نبی کی محنت پر ہدایت مل گئی اور لوگ ہدایت پر آ گئے اور لوگ نبی کی بات پر آ گئے اور اللہ اس کے رسول کی ماننے والے بن گئے تو چھٹی ہو گئی، کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جب تک یہ بات نبی کی بات ماننے والے، کہ نبی کی محنت کی وجہ سے، کہ نبی کی محنت ہو رہی ہے تو جو ماننے والے ہیں وہ ماننے پر باقی ہیں اور دوسرے ماننے والے پیدا ہو رہے ہیں، یہ وہ نبی کی محنت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، محنت نکل گئی تو دوسرے تو کیا ہدایت پر آتے، دوسرے تو کیا ماننے والے بنتے، دوسرے تو دوست ماننے والے کیا بنتے، ماننے والے خود ہدایت سے نکل گئے اور انہوں نے ماننا چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے نبی کی بات کا ماننا چھوڑ دیا، یعنی ہدایت نکل گئی، کیونکہ محنت نکل گئی، محنت نبی لے کر چلے گئے تو ہدایت بھی نکل گئی۔ یہ سلسلہ چلا کب تک؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بہت اچھی طرح سمجھنا کہ ایک محنت ہے، ایک کام ہے، بہت ساری محنتیں ہو رہی ہیں، جس چیز پر، جس شکل پر، جس اسباب پر محنت ہوگی وہ شکل، وہ اسباب، وہ چیزیں چمکیں گی۔ دنیا میں دیکھ لو آپ کہ جس شکل پر محنت کی جاتی ہے وہ شکل چمک جاتی ہے، جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ چمک جاتی ہے، لیکن انسانوں کو چمکنے کی والی محنت، انسانوں کو چمکانے والی محنت، انسانوں کو قیمتی بنانے والی محنت اور انسانوں کو اس کے بنانے والے خالق کو دوست جو راضی کرنے والی محنت، وہ بھی ایک محنت ہے جو نبی لے کر کے آتے ہیں۔ اصل محنت وہی ہے جو انسانوں کو انسان بناتی ہے، جو انسانوں کو اللہ سے جوڑتی ہے، جس سے انسان اللہ کو پہچانتے ہیں، جس محنت سے لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں اور لوگ دوست بزرگوں اللہ کا تعارف ان کو ہوتا ہے اور وہ اپنے بنانے والے خالق کی طرف مڑ جاتے ہیں، اس کے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ وہ اس محنت سے ہوتا ہے۔ ساری چیزیں محنت چاہتی ہیں چمکنے کے لیے، لیکن انسان کے چمکنے کی محنت، ہائے افسوس آج اس محنت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، کہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں تو جہاں جہاں محنت ہو رہی ہے، جس جس شکل پر محنت ہو رہی ہے، جس جس اسباب پر محنت ہو رہی ہے، جس چیز پر محنت ہو رہی ہے وہ چمک رہی ہے۔ انسان پر محنت نہیں ہے تو انسان بے قیمت ہو گیا، کہ چیزوں کی وجہ سے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ انسان کو ختم کیا جائے گا چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ چیزوں کو محنت کر کے قیمتی بنایا اور انسان کو محنت کر کے قیمتی نہ بنایا، کہ بے حیثیت ہو گیا انسان، کوئی قیمت نہیں ہے، کہ چیزیں قیمتی، شکلیں قیمتی، ہر چیز پر محنت کر کے اسے قیمتی بنائے اور اس کی قیمت جو ہے ہر ایک اس کی قیمت جو ہے سمجھ رہا ہے، لیکن انسان پر محنت نہیں ہوئی تو انسان بے قیمت ہو گیا۔ یہ ہے نبی کی محنت، کہ نبی کی محنت کا سارا خلاصہ، سارا نچوڑ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو قیمتی بناتے ہیں، محنت کر کے انسانوں کو انسان بناتے ہیں، قیمتی بناتے ہیں۔ اور یہ قیمتی کب بنتا ہے؟ کہ انسان قیمتی جب بنے گا جب اپنے بنانے والے خالق کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو وہ زندگی کون بتائے گا؟ وہ زندگی کون بتاتا ہے؟ وہ زندگی نبی بتاتے ہیں اور نبی لے کر آتے ہیں، نبی سمجھاتے ہیں یہ ہے راستہ کامیابی کا، اس راستے پر پڑ جاؤ، آخر میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس راستے پر آ کر کے نبی اس راستے پر انسانوں کو ڈالتے ہیں اور وہ کامیابی تک جاتے ہیں جو مان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ یہی چاہتے ہیں، سب سے بڑے داعی اللہ ہیں، سب سے بڑے داعی اللہ ہیں۔ یہ دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے، اس لیے وہ نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ انسانوں پر محنت کرو، ان کو ہمارا تعارف کراؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے، اس کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی مانو گے تو کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات آ کر نبی سمجھاتے ہیں اور یہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور نبی آگے دنیا میں انسانوں پر محنت کرتے ہیں کہ وہ اللہ والا کام کرتے ہیں، کہ اللہ سب سے بڑا داعی اللہ ہے، تو نبی بھی دنیا میں آ کر دعوتی کی محنت کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور دوستوں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ اللہ کا کام اور اللہ والی محنت، اللہ والا کام کرتے ہیں اور اس ایک محنت لے کر کے آتے ہیں جس محنت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کہ اللہ چاہتے ہیں میرے سارے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اس کا انتظام یہی ہے کہ وہ نبیوں کو بھیجتے ہیں،
بس یہ سلسلہ چلتا رہا کب تک؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک، کہ نبی کے جانے کے بعد گمراہی عام ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ نبی کے ماننے والے جس بات پر لوگ ہدایت پر آ رہے تھے، نبی کی مان رہے تھے، وہ محنت چلی گئی تو سب گمراہی کی طرف چلے گئے۔ بس پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ جب تشریف لائے ہیں، خطہ عرب گمراہی سے دوستو بھرا ہوا تھا، گمراہی عام تھی، جہالت عام تھی، اور ایسے جگہ بھیجتے ہیں اللہ نبیوں کو، یہ بھی دوستو سنت ہے، ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں لوگ انسانیت سے مایوس ہو چکے ہوں، کہ ان کی جہالت سے، ان کی گمراہی سے کہ لوگ دوسرے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کہ خطہ عرب کے چاروں طرف کہ لوگ جو ہیں دوسرے جو دو لوگ تھے، وہ اس لیے جو ہے دوست بزرگوں سرحدوں پر کھڑا کرتے تھے اپنے لوگوں کو کہ یہ لوگ ہماری طرف نہ آ جائیں، کہ یہ لوگ جو ہیں جہالت میں عام ہو گئے، گمراہی میں عام ہو گئے۔ اور دوست بزرگوں اتنی جہالت، اتنی گمراہی، اتنی جہالت، اتنی گمراہی کہ دوستوں سڑک پہ پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، اپنی زندہ بیٹی کو درگور کر دیا کرتے تھے، اور ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں لڑتے تھے کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، بس صدیوں اسی سے لڑ رہے ہیں، خاندان کے خاندان لڑ رہے ہیں، اور قبیلے قبیلے لڑ رہے ہیں، اور گمراہی عام ہے، اور دوستوں جو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایسے ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ سمجھو بات کو کہ کیسی گمراہی اور کیسی جہالت عام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں بھیجا آپ کو، اب آپ تشریف لائے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر 40 سال تک سب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، مکہ کے رہنے والے، خاندان کیا، دوسرے لوگ کیا، کہ ہاں آپ امین ہیں، صادق ہیں، اچھے ہیں، ہر ایک کی بھلائی چاہتے ہیں، اس لیے ہر ایک اپنی امانت، میرا ان پہ اعتماد کیا جا رہا ہے، اپنی جو ہے امانتیں رکھوا رہے ہیں، کہ ہاں بہت اچھے اخلاق والے ہیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر ایک کی یہ رائے۔ لیکن جیسے ہی 40 سال کی عمر پر آپ کو نبوت والی کام اور ذمہ داری دی گئی، اس سے پہلے کسی ایک کو بھی ہدایت نہیں، لیکن جیسے ہی یہ ذمہ داری ڈالی گئی، جیسے ہی یہ کام آپ کو دیا گیا، اور جیسے ہی آپ اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور لوگوں کو جو ہے دوست بزرگوں اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، فوراً دوست بزرگوں سارا دوست بزرگوں مکہ اور سارا جو ہے خطہ عرب اور سارے دوستوں گھر کے کیا، باہر کے کیا، خاندان کے کیا، رشتہ دار کیا، عزیز و قریب کیا، چچا کیا، سب مقابلے پر آ گئے۔ اس کام کے ساتھ یہ بھی ہے، اس کام کے ساتھ یہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں گمراہ سے گمراہ ماحول میں اور دوست بزرگوں جہالت سے جہالت والے ماحول میں جب نبی آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتے نبی کو ایسے ماحول میں اس لیے ہیں کہ جب جہالت والے ماحول میں، گمراہی والے ماحول میں بھیجا گیا اور آ کر کے آپ نے محنت شروع کری، تو دوست بزرگوں آپ والے وہ اعمال جو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اعمال دعوت وہ اعمال نبوت بھی ہیں، ان کو اعمال نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں۔ کہ اعمال نبوت اس لیے کہ جب آپ یہ محنت لے کر کھڑے ہوئے تو دوستو بزرگوں یہ کام آپ نے شروع کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنی طرف بلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری بات مان لو۔ جیسے دوستو بزرگوں یہ دعوت والے اعمال لے کر کھڑے ہوئے، اس لیے ان کو اعمال دعوت بھی کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ہوئی کہ ہدایت بھی لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی اور مقابلہ بھی شروع ہو گیا، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس لیے کبھی کام کرنے والوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ جب یہ کام ہوگا تو گمراہی دور ہوگی، لوگوں کو ہدایت ملے گی، لیکن مقابلہ بھی ہوگا اور ستایا بھی جائے گا، پریشانی بھی ہوگی، دقتیں بھی ہوں گی، حالات بھی آئیں گے، اور دوستو بزرگوں اس سب پر صبر کے ساتھ چلنا ہوگا اور چلتے رہنا ہوگا اور جمنا ہوگا۔ بس صحابہ سے یہی ملے گا کہ جیسے آپ نے یہ اعمال شروع کیے، تینوں طبقوں میں ہدایت آ گئی، تینوں طبقوں میں ماننے والے تیار ہو گئے، تینوں طبقوں کے لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہ مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تینوں طبقے ہدایت میں آ گئے، تینوں طبقے ہدایت پر آ گئے، کہ تینوں طبقے تینوں طبقوں میں ماننے والے تیار ہونا شروع ہو گئے. اور 2 دن کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے اور 2 دن کے اندر 9 لوگوں کو لے کر آ گئے. سمجھو بات کو. گمراہی کا ماحول تھا، چاروں طرف جہالت تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا، لیکن جب یہ اعمال آپ نے شروع کیے اور آپ کے صحابہ نے شروع کیے کہ اسی گمراہی کے ماحول میں، اسی جہالت کے ماحول میں لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملنے لگی، لوگ اپنے بنانے والے خالق کو پہچاننے لگے، کہ لوگ ہدایت پر آنا شروع ہو گئے. 2 دن میں 9 لوگوں کو لے کر آ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی اسی گمراہی کے ماحول میں، اسی اندھیرے میں، اسی جہالت کے ماحول میں، کہ لوگ ہدایت پر آ رہے ہیں. کہ وہ بات الگ ہے کہ مقابلہ بھی ہو رہا ہے، ستایا بھی جا رہا ہے، ماننے والوں کو جو ہے ستایا جا رہا ہے، ماننے والوں کو جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کر رہے، احد احد کی آواز لگا رہے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ دوستو بزرگوں، جب جو ہے محنت ہوگی اور لوگ ہدایت پر آئیں گے تو حالات تو آئیں گے، ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ان حالات پر جمنا ہے کہ حالات تو آتے ہی ہیں، اور حالات تو آتے اس لیے ہیں کہ دوستو بزرگوں حق والوں کو حق پر جمانے کے لیے، حق والوں کے لیے حال آئے گا. اس حال سے گھبرانا نہیں بلکہ جمنا ہے، جمنے پر اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دے گا. جمنا ہے کہ حال آ رہا ہے اور جمے ہوئے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہدایت دوستوں لوگوں کو مل رہی ہے کہ گمراہی کے ماحول میں ہدایت کی روشنی چمک رہی ہے، کہ لوگ جو ہیں اور انسان بننا شروع ہو گئے، لوگ ہدایت پر آنا شروع ہو گئے، لوگ ماننے والے تیار ہونا شروع ہو گئے، کہ ماننے والے تیار ہو رہے ہیں، ماننے والے ساتھ دینے والے تیار ہو رہے ہیں اور جی جان سے تیار ہو رہے ہیں. یہ ہے نبی کی محنت کا نتیجہ، یہ ہے نبی کی محنت کا نتیجہ کہ جو نبی کی مانے گا، نبی کی دعوت پر آمین کہے گا اور آمنا صدقنا کہے گا اور نبی کی بات کو مان لے گا، وہ دوست و بزرگوں ہدایت پر آئے گا اور اس کی زندگی چمکے گی اور اس کے ذریعے اوروں کے بھی چمکے گی، کہ ان کی بھی چمک رہی ہے اور جن پر یہ محنت کر رہے ہیں ان کی بھی چمک رہی ہے. کہ پہلے نبی آ کر محنت کرتے تھے، ہر ایک پر محنت نبی کر رہے تھے، لیکن اب کیا ہے آگے کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت لے کر کھڑے ہوئے، لوگ ہدایت پر آ رہے ہیں اور جو ہدایت پر آ رہے ہیں وہ بھی ہدایت والی محنت میں لگ رہے ہیں. کیوں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بھی ہدایت والی محنت، کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے 9 لوگوں کو لے کر آ گئے، کہ وہ بھی اعمال دعوت میں لگ گئے. کہ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے صرف نبی آ کر محنت کرتے تھے اور نبی کی بات کو ماننے والے ہدایت یافتہ کہلاتے تھے، صرف وہی محنت کرتے تھے اور ان کی محنت پر لوگ ہدایت پر آتے تھے. کہ اب ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر یہ ترتیب اللہ نے بدل دی کہ آپ بھی محنت کر رہے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی محنت کر رہے ہیں. پہلے دن سے آپ بھی دوستوں جو دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے جو ہاتھ پہ ہاتھ دینے والے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے مردوں میں، کہ وہ فوراً جا کر کے 2 دنوں میں 9 لوگوں کو لے کر آ گئے. کہ کیوں؟ اس کو سمجھنا ہے کہ نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں اور اس محنت کو کر رہے ہیں. کہ کیا وجہ ہے، اس کو سمجھنا ہے. وہ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. شروع میں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. اور آپ پہلے نبیوں کی طرح کسی ایک علاقے کے، بستی کے، قوم کے، ملک کے نبی بنا کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ سارے عالم کے نبی بنا کر بھیجے گئے. سارے عالم کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست بزرگوں پورے عالم کی ذمہ داری دے کر بھیجے گا. آپ پورے عالم کے نبی. اور یہی بات پوری نہیں ہوتی کہ آپ قیامت تک کے نبی ہیں، پورے عالم کے نبی، قیامت تک کے نبی، کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے نبی آپ کو بنا کر بھیجا گیا. تمام انسانوں کے نبی، تمام عالم کے نبی، اور اس سے آگے ساری مخلوق کے نبی اور قیامت تک کے نبی اور پورے عالم کے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ آپ کا کام. کہ پہلے نبی کی اتنا دائرہ نہیں تھا، کہ محنت کا دائرہ ان کا محدود ہوتا تھا اور ان کا زمانہ بھی بس ان تک ہوتا تھا، کہ جب تک وہ ہیں تو ان کی محنت کا زمانہ ہے، جب وہ چلے جاتے تو ان کی محنت کا زمانہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں، کہ آپ کے ساتھ قیامت تک کا زمانہ جوڑا گیا اور آپ کو پورے عالم کا نہیں بنا کر بھیجا گیا.
کہ دائرہ پورا عالم زمانہ قیامت تک کا، یہ اتنا بڑا کام آپ کو اور اتنی ذمہ داری آپ کو دی گئی، یہ آپ کی محنت ہے۔ اب دوستو کام اتنا بڑا اور اس محنت کے لیے صرف 23 سال آپ کو دیے گئے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا کام اور ذمہ داری ملی اور 63 میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 63 سال کی عمر 23 سال ملے، 23 سال دیے گئے اتنی محنت کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے، قیامت تک کا زمانہ پورا عالم آپ خطہ عرب سے باہر نکالے، لیکن آپ کو 23 سال دیے گئے اور دوست بزرگوں اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا کام تھا، بڑی ذمہ داری تھی، بڑا وظیفہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی والی محنت سے جوڑا ہدایت کو۔ ہدایت لوگوں کو جو ملے گی نبی والی محنت کے ذریعے سے ملے گی، اعمال دعوت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ جب کبھی لوگوں کو ہدایت ملی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں ان کی محنت پر ملی ہے، وہ محنت آپ حضرات سے عرض کر دی ساری تفصیل، لیکن جب آپ تشریف لائے ہیں آپ پر اس ترتیب کو اللہ نے بدل دیا۔ کسی 23 سال دیے اور اتنا لمبا چوڑا کام کہ پورا عالم اور قیامت تک کا زمانہ، تو اللہ نے بڑا انتظام کیا، بڑی ذمہ داری، بڑا کام تو بڑا انتظام۔ کیا بڑا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر بھیجا ہے کہ اس امت کو چن کر اور چھانٹ کر، مفہوم یہ ہے کہ چن کر اور چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ امت آپ کی نائب ہے کہ منتخب کر کے بھیجا گیا اس امت کو کہ اب یہ امت اس محنت کے لیے ذمہ دار۔ کہ نائب کس کو کہتے ہیں؟ نائب کہتے ہیں اصل کے بدل کو، کہ اصل کون ہے؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، وہ محنت لے کر کے آئے ہیں اور ان کو پورے عالم کی ذمہ داری دی گئی ہے اور قیامت تک کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کے لیے ان کو اعمال دیے گئے جن کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں اعمال نبوت۔ وہ اعمال آپ لے کر آئے ہیں، وہ اعمال آپ کے جسم اتھر سے نکلے ہیں، وہ اعمال دعوت ہیں، اور وہ اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے ہدایت ملتی ہے کہ وہ اعمال لے کر آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ خود اور آپ کے صحابہ ان اعمال میں لگے ہیں، تو آپ کی امت کو نائب بنایا گیا۔ اصل وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، آپ کی ذات اصل ہے، اور یہ امت آپ کی نائب ہے، آپ کی بدل ہے کہ آپ کا والا کام، آپ کی والی ذمہ داری، آپ کی والی ذمہ داری کا دائرہ، آپ کی والی ذمہ داری کا زمانہ، کہ دوست بزرگوں وہ ساری ذمہ داری، وہ ساری محنت، وہ سارا کام، وہ دوست بزرگوں سارا وظیفہ اس امت کی طرف منتقل ہوا نائب ہونے کی وجہ سے۔ ہر فرد امت، مرد ہو یا عورت، اس پوری محنت کا ذمہ دار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور وہ ساری ذمہ داری جو آپ لے کر کے آئے ہیں، ہر فرد امت اس کا ذمہ دار ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ امت اور اس امت کا ایک فرد اب اس کی محنت کرے اور کوشش کرے کہ لوگوں کو ہدایت پر لانے والی محنت، کہ نبی کی محنت ذریعہ ہے لوگوں کو ہدایت پر آنے کا، لوگ ماننے اللہ کے ماننے والے بنے، اللہ کو پہچاننے والے بنے، اور اللہ کا تعارف ان کو کرایا جائے کہ یہ ذمہ داری اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف آئی ہے۔ یہ امت نائب ہے، ہر ایک پوری محنت کا ذمہ دار۔ اب اس محنت کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، اب اس محنت کو لے کر کہ سارے عالم کی ذمہ داری اور قیامت تک کی ذمہ داری اس امت کے اوپر ڈالی گئی۔ بس یہ بات عرض کرنی تھی، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس دوست بزرگوں جس کام کو اب سے پہلے جس کام کے لیے نبی کو بھیجا جاتا رہا اور جس کے لیے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اب کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کی والی محنت اس امت کی طرف نائب بنا کر ڈالی گئی کہ ہم میں سے ہر ایک پورے عالم کا ذمہ دار، قیامت تک کا ذمہ دار، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے پورا عالم اور اس میں پھیلی ہوئی یہ امت، کہ امت ذمہ دار ہے، یہ پوری امت ذمہ دار ہے۔ اگر ایک امتی کو بھی کوئی بات پیش آ جائے تو یہ پوری امت مل کر اس ذمہ داری کو پورا کرے، اور ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار، ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ایک امتی کی ذمہ دار۔ یہ سمجھایا مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے، یہ ہے نیابت، یہ ہے نیابت۔ ایک امتی ذمہ دار ہے پوری امت کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے، اور یہ امت صحیح رخ پر باقی رہے، ایک امتی کی ذمہ داری، اور پوری امت ایک امتی کی ذمہ دار، اور ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہے نیابت، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے وہ کام، یہ ہے وہ محنت جو اس امت کو دی گئی۔
تو فوراً جو ہے دوست بزرگوں بس صحابہ اس محنت کو لے کر صحابہ اس محنت کو لے کے چل دیے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 دن میں 9 لوگوں کو لے کر آ گئے. 2 دن میں 9 لوگوں کو لے کر آ گئے. 9 لوگوں کو جو ہے ان کی محنت پر 9 لوگ ہدایت پر آ گئے. ہاں کہ لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان جو اعمال لے کر کے آئے ہیں کہ سب دوست بزرگوں یہ اعمال ہدایت ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ رہے ہیں. جب ذمہ داری کیونکہ دوست بزرگوں نیابت کی ہے تو ایک جو ہے اس کی فکر میں لگ گیا ہے. یہاں تک کہ دوستو لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے جڑ رہے ہیں اور لوگ جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ ہدایت پر آ کر کے جو ہے آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. لیکن دوستو بزرگوں ابھی سختیاں تھی, مکے کے اندر حالات تھے تو کام جو ہے کھل کے نہیں ہو سک رہا تھا. تو پھر دوستو بزرگوں آپ جاتے تھے حج کے زمانے میں ایک قبیلے میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے. پھر جا کر کے مدینے کے لوگ آئے اور مدینے والوں نے پھر کہا کہ ہمارے یہاں کسی کو بھیج دیجیے. پھر آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکری بنا کر کے مدینہ. پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گئے مدینہ اور مدینہ جا کر کے آپ نے محنت کا سلسلہ شروع کیا. سمجھ لو بات کو اچھی طرح سمجھ لیں ہم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خود جانا چاہتے تھے لیکن مدینے والوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ نہیں, ابھی کسی کو بھیج دیجئے, ہمارے یہاں حالات اچھے نہیں ہیں, ہمارے یہاں آپس میں بھی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں. اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے, یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, نہ اتفاقیہ ہیں, ماحول اچھا نہیں ہے, پہلے آپ کسی کو بھیج دیجئے تاکہ وہاں کا ماحول تو بن جائے. پھر آپ تشریف لائے تو پھر آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا, نوجوان صحابی ہے, گئے کہ مدینے گئے اور مدینے گئے ہیں آپ ساتھ میں نہیں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں نہیں ہیں, آپ کے صحابی ہیں, نوجوان صحابی ہیں, ان کو بھیجا گیا. انہوں نے مدینے میں جا کر آپ کی والی محنت شروع کر دی. سمجھ لو اچھی طرح, یہ ہے نیابت کا حق, یہ ہے ہماری تمہاری ذمہ داری ایک ایک کی. یہ ذمہ داری ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے, جس کے چھوٹنے پر سارے حالات دوستو بزرگوں ان میں بگاڑ آ گیا ہے. سارے حالات کا بگاڑ یوں آیا ہے کہ ذمہ داری چھوڑ دی, کام چھوڑ دیا, وہ محنت چھوڑ دی جس ذمہ داری کو پورا کرنے سے یہ پورے دین پر باقی تھے, جس ذمہ داری کو پورا کرنے سے یہ پورے دین پر باقی تھے. اور اس ذمہ داری کو جب یہ امت پورا کر رہی تھی پورے دین پر, خود پورے دین پر تھے اور ان کے ذریعے دوستو بزرگوں حق دنیا میں پھیل رہا تھا, حق دنیا میں چمک رہا تھا اور حق والے دنیا میں چمک رہے تھے. جب اس محنت کو یہ امت لے کر پھر رہی تھی اور اس محنت کو لے کر کے اور اس ذمہ داری کو لے کر کے یہ امت دوستو بزرگوں جان مال کے ساتھ قربانی دے رہی تھی کہ صحابہ اس کو ایسے کر رہے تھے اور صحابہ اس میں ایسے لگے ہوئے تھے. اس نیابت والی ذمہ داری پر اور اس نیابت والی ذمہ داری کو صحابہ ایسے نبھا رہے تھے کہ میں نے شروع سے میں کہہ رہا ہوں جب ہدایت والی محنت کی جائے گی تو جو ہدایت والی محنت میں لگیں گے اور ان اعمال میں لگیں گے وہ خود ہدایت پر باقی رہیں گے. اور جہاں یہ اعمال ہوں گے, جس ماحول میں بھی اعمال ہوں گے, وہاں ہدایت زندہ ہوگی. وہاں لوگ ماننے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ماننے والے لوگ تیار ہو جائیں گے. اور دوست بزرگوں نبی کے ماننے والے اور اللہ کے ماننے والے لوگ تیار ہو جائیں گے, یعنی لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی. یہ ہدایت والے ہدایت پر رہیں گے, ماننے والے ماننے پر رہیں گے, ہدایت والے ہدایت پر رہیں گے اور آگے ہدایت بڑھتی چلی جائے گی, ہدایت لوگوں کو ملتی چلی جائے گی. یہ تاثیر ہے اس کام کی. بس یہ ذمہ داری چھوڑی اس امت نے. اس لیے سارے حالات جو آج ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے عالم کا بگاڑ وہ اس لیے ہے کہ یہ امت اپنی ذمہ داری سے دور ہو گئی, اپنی ذمہ داری سے روگردانی کری, اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا, اپنی ذمہ داری کو بھول گئے, اپنی ذمہ داری سے بھٹک گئے اور ایسا بھولے بھولنے کو بھی بھول گئے کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے حالات میں بگاڑ آیا ہے. اور حالات چاروں طرف دوستو بزرگوں جو حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چاروں طرف جو آج حالات ہیں وہ دوستو بزرگوں وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا, اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا کہ صحابہ نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور جہاں گئے اس ذمہ داری کو نبھایا اور اپنا جان مال لگایا اور اپنے آپ کو قربان کیا. تو مدینے گئے, سمجھو بات, مدینے گئے, نوجوان صحابی ہیں,
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کے صحابی ہیں، آپ والے اعمال لے کر گئے، اور مدینہ جب پہنچے تو وہاں تو کوئی مسجد تھی نہیں، وہاں تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں، تو یہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ پہلے کوئی مسجد ہو ہماری جماعتیں پہلے یہ دیکھتے ہیں دیکھو بھائی مسجد کہاں ہے، جتنی مسجد ہے اتنا قیام کر لیں گے، اتنا وقت گزار لیں گے، ہرگز نہیں۔ جانے والی جماعتوں سے یہ بات ہم صاف طور پہ کہہ رہے ہیں، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں اور لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی جاؤ وہاں مسجد نہیں دیکھنی ہے، وہاں یہ دیکھو کہ ایمان والے کتنے ہیں اور کہاں ہیں، انہیں تلاشو، انہیں دیکھو۔ کسی بستی میں 2 گھر بھی ہیں، 3 گھر بھی ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں اعمال دعوت شروع کرنے کی ترتیب قائم کرو، تو بس وہاں انشاءاللہ ہدایت آ جائے گی، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر یہ نہیں کہ پہلے مسجد ہوگی پھر کوئی ٹھکانہ ہوگا تو ہم کام کریں گے، نہیں، آپ نے جا کر پہلے کام شروع کر دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال نبوت، اعمال دعوت، اعمال ہدایت جا کر وہاں شروع کر دیے۔ کہاں؟ درخت کے نیچے، سمجھ لو اچھی طرح سے، درخت کے نیچے۔ ہاں ہماری جماعتیں مسجد تلاش کرتے ہیں، ارے بھائی مسجد میں ٹھیک ہے، ایک مسجد میں ہمیں جانا ہے، ایک مسجد میں ماحول بنانا ہے، ایک مسجد میں کام کا ماحول جو ہے تیار کرنا ہے، لیکن اصل یہ دیکھو کہ ایمان والے کہاں ہیں۔ ایک گھر بھی ہے تو وہاں جاؤ اور تلاش کر کے پہنچو، ان کی فکر کرو، وہاں ہمارے دعوت شروع کرو۔ جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں جاتے ہی درخت کے نیچے کام شروع کر دیا کہ اصل کام ہے، شروع سے میں عرض کر رہا ہوں، اصل محنت ہے، اصل نبی والے اعمال ہیں، اعمال نبوت اصل ہیں۔ جب یہ اعمال ہوں گے اور جہاں ہوں گے وہاں لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگ ہدایت پر آئیں گے، لوگ ماننے والے بنیں گے، لوگ اللہ کو پہچانیں گے اور لوگ اللہ کے تابع ہوں گے اور اللہ کے تابع ہو کے زندگی گزاریں گے، ہدایت ملے گی۔ لیکن اس محنت کے نتیجے اصل اس محنت کو زندہ کرو، گھر گھر میں زندہ کرو، چند گھر بھی ہیں تو وہاں جاؤ، وہاں ہمارے دعوت کا ماحول بناؤ، کوئی ٹھکانہ بناؤ اور وہاں ہماری دعوت شروع کراؤ۔ جب ہماری دعوت شروع ہو جائے گی، ہمارے دعوت کے کرنے والے وہاں پیدا کرو۔ کیسے پیدا ہوں گے؟ ہمارے دعوت کرنے والے، ہمارے دعوت کرنے والے کیسے پیدا ہوں؟ بہت آسان، 4 مہینے کی جماعتیں نکالو یہاں سے، یہ لوگ 4 مہینے کے لیے جائیں گے، واپس آ کے اپنے علاقے میں کام کریں گے، ہو گئے انتظام دعوت ہمارے دعوت کے کرنے والوں کا۔ پہلے تو ہم یہ کہ ایک گھر کو نہیں تلاش کرتے، جاتے نہیں، اور اگر جاتے بھی تو گزر جاتے ہیں وہاں سے، بس گزر گئے، چلو جی 1 دن ٹھہر جاؤ، کوئی بات نہیں، یہاں بھی 2-3 ایمان والے گھر ہیں، چلو جی 3 دن ٹھہر، چلو بھائی آگے بڑھ جاؤ۔ یہ تھوڑا یہ کام، ہرگز یہ صحابہ کی ترتیب نہیں تھی، ہرگز یہ صحابہ کی ترتیب نہیں تھی۔ سمجھ لیں ہماری جانے والی جماعتیں، جہاں سے بھی گزرو، اعمال دعوت کے کو شروع کراؤ اور اعمال دعوت کے کرنے والے پیدا کرو۔ کہ کیسے پیدا ہوں گے؟ 4 مہینے کی جماعتیں نکالو یہاں سے، یہ 4 مہینے کے لیے روانہ کرو، یہ واپس آ کے یہاں کام کرنے والے بنیں گے، 4 ماہ لگا کے کام کو سیکھیں گے، کام کو سمجھیں گے، نبی والے آپ صلی اللہ علیہ کام کو سمجھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ اعمال کو سمجھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ اعمال کے کرنے والے بنیں گے۔ جب یہ اعمال یہاں شروع ہو جائیں گے اور یہاں کے لوگ یہ اعمال کریں گے تو لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگ ہدایت پر آئیں گے، لوگ اللہ کے ماننے والے بنیں گے، نبی کے ماننے والے بنیں گے۔ یہ اس محنت کا نتیجہ ہے، اس محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں بھی جائیں ان اعمال کا رخ جو ہے، ان اعمال کا رخ ڈالیں اور ان اعمال پہ لوگوں کو تیار کریں، ان اعمال کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکال کر اور انہیں بھیجیں تاکہ وہ کام سیکھ کر آئیں۔ 4 مہینے لگا کے ہوگا یہ کام، اس لیے جہاں بھی جاؤ اور جہاں بھی ہماری جماعتیں جا رہی ہیں 4 مہینے کی نقد جماعتیں بنانا، اس سے کم کی نہیں، 4 مہینے کی جماعتیں بناؤ تاکہ یہ لوگ کام سیکھ کر آئیں، کام کے بن کے آئیں۔ اور یہ جو جا رہے ہیں نا، یہ نہ سمجھے کہ 4 مہینے کی جماعتیں نکالنی ہے، ہم بھی 4 ماہ لگا کر آئیں، ہاں 4 ماہ لگا کے پورے لگا کے آئیے ہو، کام سیکھنا چاہتے ہو، کام کے بننا چاہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ محنت کہ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بنا سیکھے نہیں آتا اور سالوں اس میں لگ جاتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم ایسے سیکھ جائیں گے، چلو اور دن سے وعدہ کر رکھا تھا، ارادہ کر رکھا تھا، سوچ چلا لگانا، چلو بھائی آ جائیں گے۔ ارے بھائی یہ کوئی ایسا تھوڑا ہی ہے کام، یہ رسمی کام تھوڑا ہی ہے، یہ سرسری کام تھوڑا ہی ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والی محنت ہے، ہاں امام الانبیاء کی محنت ہے۔ یہ بنا محنت کے آ جائے گی، بنا مجاہدے کے آ جائے گی، بنا جدوجہد کے آ جائے گی کہ 4 مہینے تو لگاؤ تاکہ اس محنت کو سمجھو۔
اور پھر اس کو موت تک کرنے والے بنو. تو 4 مہینے لگانے بھی ہیں اور 4 مہینے لگوانے بھی ہیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے کی فضا بنائیں گے, 4 مہینے لگائیں گے اور لگوائیں گے انشاءاللہ. جہاں بھی جاؤ, جہاں سے بھی گزرو. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جا کر کے اس کا ماحول تیار کیا. کہ کیا کیا کہ درخت کے نیچے یہ اعمال شروع کر دیے, درخت کے نیچے یہ اعمال شروع کر دیے. ہاں کہ کوئی انتظام, پہلے انتظام کرو, پہلے وہ ٹھیک نہیں, کہ اعمال شروع کر دو, کام شروع کر دو. جب کام شروع ہو جائے گا اس کے نتیجے میں سارے کام ہو جائیں گے, کہ پہلے کام شروع کرو. تو پھر وہاں جو ہے درخت کے نیچے اعمال شروع کر دی. کون سے اعمال؟ جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں وہ مکے میں ہی ہیں, اور یہاں ان کے صحابی آئے ہیں نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, اور اعمال شروع کر دی. تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ مدینے میں ہدایت آنا شروع ہو گئی, مدینے کے لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی. 1 سال وہاں درخت کے نیچے اعمال کیے تو سارا مدینہ ہدایت کی چپیٹ میں آ گیا, اور سارا مدینہ کا ماحول بدل گیا, اور مدینے کے اکثر قبیلے ہدایت پر آ گئے. دیکھو سمجھو اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, آپ کے صحابی ہیں, لیکن آپ کے والے اعمال کیے جا رہے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ کے والے اعمال کر رہے ہیں, جو اعمال آپ لے کر آئے ہیں اس محنت کو کر رہے ہیں. تو سارے مدینے کا ماحول بدل گیا. ہاں یہ سمجھنے کی بات, یہ ہے وہ نیا بل کہ اس کا ایسے حق ادا کیا ان لوگوں نے. جب آگے نبی نہیں ہے, یہ سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا نبوت کا, تو یہ امت ایسے کام کر رہی تھی. یہ ایک ہی گئے ہیں اور جا کر کے وہاں محنت شروع کر دی آپ کی والی, سارا مدینہ پلٹا کھا گیا حق پر. ہاں یہ محنت ہے. تو ہماری جماعتیں اس یقین کے ساتھ جائیں, یہ جماعتیں ہماری جا رہی ہیں اس یقین کے ساتھ جا کر محنت. لیکن یہ عرض کر دوں, محنت ایسے کرنی ہے جیسے محنت کا حق ہے, جیسے صحابہ نے کی ہے. ہمارے لیے ہر کام میں نمونہ صحابہ ہیں, ہمارے لیے ہر کام میں نمونہ صحابہ ہیں. تم جا کر کے ایسے کام کرنا جیسے صحابہ نے کیا ہے. اور جو ایسے ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے, جو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسے جا کے کام کرو گے, ایسا نہیں ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جا کر مدینے میں محنت شروع کری تو وہاں لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی, کہ یہ ان کے ساتھ نہیں تھا. یہ والی محنت, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اور آپ صلی اللہ والی محنت کے اعمال جب اور جہاں جو بھی کرے گا, کہ دیکھو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جا کر کری تو مدینے کا ماحول بدل گیا. جب بھی جہاں بھی جو بھی ان اعمال کو کرے گا, یہ ہماری جماعتیں جانے والی بھی ان اعمال کو جا کے کریں گی, اللہ تعالیٰ ایسے ہی ماحول کو بدلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے مدینے کا ماحول بدلا ہے. تمہارے پھرنے پر بھی اللہ ایسے ہی ماحول کو بدلیں گے ان بستیوں کا جن بستی میں جا کر تم محنت کرو گے. اس یقین کے ساتھ جاؤ, سرسری طور پہ نہیں, وقت گزارنے کے لیے نہیں, وقت گزاری کے لیے نہیں, کام کے لیے جاؤ, کام کے لیے جاؤ اور کام ایسے کرو جیسے صحابہ نے کیا ہے. یہ تھی بات کہ سارا مدینہ پلٹا کر دیا. ہاں ایک صحابی پر یہ وہ طاقتور محنت ہے, یہ وہ جاندار اعمال ہے جنہیں اعمال نبوت اور اعمال دعوت کہتے ہیں. وہی اعمال تم لے کے جا رہے ہو, یہ کوئی الگ اعمال نہیں ہے, یہ کوئی الگ محنت نہیں ہے, یہ کوئی تبلیغی جماعت کی محنت نہیں ہے, یہ کوئی گروپ نہیں ہے, یہ کوئی تحریک نہیں ہے, یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. یہ محنت اور اس کے اعمال تو آپ لے کر آئے ہیں. یہ تحریک دوست بزرگوں کی تحریک نہیں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے, یہ تو اعمال نبوت ہیں. آپ کے جسم دھر سے یہ اعمال نکلے ہیں, آپ ان اعمال میں خود لگے ہیں اور آپ کے صحابہ نے ان اعمال کو کیا ہے. یہ وہ اعمال ہیں کہ چلو بھائی یعنی نظام الدین سے کوئی بات کہی جا رہی ہے, ایک اعمال نہیں, ہرگز نہیں. یہ اعمال تو دوست بزرگوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں, یا اعمال صحابہ ہیں, یا اعمال مسجد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یا اعمال تربیت ہے, یا اعمال طہارت ہیں. جو ان اعمال میں لگے گا اسے ہدایت ملے گی, اس کی تربیت ہوگی, اس کی زندگی سدھرے گی, اس کو دوست بزرگوں صحیح راستہ ملے گا. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے, یہ ہر ایک. اس لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس محنت کا میں نے کوئی نام نہیں رکھا. یہ تفریق کا لفظ جماعت تو میں کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا, کہ ہر آدمی
ہر ایمان والا اس محنت کے ذریعے سے اور اس محنت کے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کی فکر کرے کہ تحریک ایمان رکھتا، اگر رکھتا نا اس سے تو کوئی بری نہیں ہے، اس سے تو کوئی بری نہیں۔ یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ایمان تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ایمان کا بنانا، ایمان کا بڑھانا، ایمان کے دوست بزرگوں کو بچانا، ایمان کو بچا کے لے جانا، یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس سے کون بری ہے؟ تو یہ بات کہ یہ جو ہے محنت جا کے شروع کری تو سارا مدینے کا ماحول بدل گیا، سارے مدینے میں ہدایت عام ہو گئی، سارے مدینے کا کہ بڑے سارے قبیلے ہدایت پر آ گئے۔ ہاں، 1 سال کی محنت پر، درخت کے نیچے محنت کرنے پر۔ تو اس لیے آپ جہاں سے جماعتیں ہماری گزرے، ایسے کام کرتے ہوئے گزرو، ایسے کام کو جماتے ہوئے گزرو، ہر جگہ کام کے ٹھکانے بنانے کی فکر کرو، ہر جگہ کام کا تعارف کراؤ۔ مسجدوں میں سے گزرو تو مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو، مسجد نبی کی طرح آباد کرو، وہاں اس محنت کے کرنے والے مقامی لوگوں کو کھڑا کرو، انہیں کام کر کے دکھاؤ، انہیں کام سمجھاؤ، پہلے انہیں کام کے فوائد بتاؤ، کام کے فضائل بتاؤ اور ان اعمال کو بتاؤ۔ یہ اعمال کو تبلیغی جماعت کے نہیں، یہ اعمال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ہیں، یہ اعمال تو صحابہ والے اعمال ہیں۔ ان اعمال میں لگ کر صحابہ ساری دنیا میں چمکے ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے دنیا کو چمکایا ہے ایمان اور اعمال سے۔ وہ آج بھی ان اعمال کو جو بھی کرے گا وہ بھی چمکے گا، چاہے ان اعمال کو کرو گے وہ علاقہ بھی چمکے گا۔ چمکنے کے لیے ہے سارے اعمال کہ کرنے والے کے اندر ایک صحابی کی محنت پر سارا مدینہ چمک گیا۔ یہ ہے بات، یہ ہے وہ طاقتور محنت، یہ ہے وہ جاندار محنت۔ تو اس محنت کی طرف ہے آواز کہ جو چمکنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، کہ صحابہ کی طرح چمکنا چاہتا ہے، صحابہ کی طرح مدد دیکھنا چاہتا ہے، صحابہ کی طرف جو ہے صحابہ کی طرح سے غیبی مدد اپنے ساتھ چاہتا ہے، تو وہ کام کرے جو صحابہ نے کیا ہے، وہ اعمال کرے صحابہ نے کیے ہیں، اس محنت کو کرے جو صحابہ نے کی ہے، اس محنت میں لگے جو صحابہ نے کی ہے۔ یہ کون سی محنت کہ جو آپ لے کر کے آئے ہیں، کہ جو کرے گا وہ چمکے گا، اور ہر ایک چمکنا چاہتا ہے، ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر ایک جو ہے سکون، چین، اطمینان، آرام، انصاف، امن ہر ایک چاہتا ہے۔ اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، نبی بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ سارے انسانوں میں ہدایت آ جائے اور ساری انسانیت امن و امان میں آ جائے، ساری انسانیت کامیاب ہو جائے، سارے انسانوں کو انصاف ملے، سارے انسانوں میں چین، امن، سکون زندہ ہو جائے۔ کیونکہ جب یہ محنت ہوگی تو لوگوں میں ہدایت آئے گی۔ اور ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی یہ ہے کہ ساری دنیا میں سکون، چین، اطمینان، آرام اور انصاف اور امن اور چین، کہ یہ ہدایت کے آنے پر یہ زندہ ہوگا ساری دنیا میں، اور ساری دنیا یہی چاہتی ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ اور دوستو اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ نبی کی محنت سے زندہ ہوئی، کرنے اول کے اندر چاروں طرف انصاف تھا، چاروں طرف امن تھا، چین تھا، آرام تھا، سکون تھا، چین تھا، یہ چاروں طرف عام تھا کہ اس محنت کی وجہ سے تھا۔ سارے انسان یہ چاہتے ہیں، سارے انسان کی چاہت یہ ہے کہ میری زندگی سکون سے گزرے، آرام سے گزرے، امن سے گزرے، چین سے گزرے، انصاف کے ساتھ گزرے، امن و امان سے گزرے۔ کہ ہاں اس محنت کا نتیجہ بھی یہی ہے، نبی کی محنت کا نتیجہ یہی ہے کہ نبی تو محنت لے کے آتے اس لیے ہیں کہ انسانوں کو انسان بناویں، کہ انسان اپنے بنانے والے کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ سارے ایکسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں یہ ہو اس لیے رہے ہیں کہ ہر ایک اپنی جی چاہے پہ چل رہا ہے، ہر ایک اپنی منمانی پہ چل رہا ہے، چاروں طرف فساد ہے۔ کہ اس فساد کے ختم ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان بن کے چلنا سیکھ لے، انسان بن کے چلنا سیکھ لے۔ یہ محنت اسی کے لیے ہے کہ انسان بن جائے، انسان چمک جائے، اور انسان دوستوں بزرگوں دوسروں کے لیے راحت اور دوسروں کے لیے آرام اور دوسروں کے لیے خیر خواہی یہ چاہنے والا ہر ایک انسان بن جائے۔ ہمارے نبی کی دعوت یہ ہے، ہمارے نبی کی محنت کا نتیجہ یہ ہے۔ اس لیے صحابہ اپنی فکر نہیں کرتے تھے، اپنی فکر نہیں کرتے تھے۔ بھوک آ گئی تو دوسرے بھوکے کو کھلا رہے ہیں، خود بھوکے سو رہے ہیں۔ کہ سارا مدینہ فاقے سے بھرا ہوا ہے، سارا مدینہ فاقے سے بھرا ہوا ہے، گھر گھر میں فاقہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن
دوسروں کی فکر ہے، دوسروں کی فکر ہے. یہ دین یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اور دوسروں کی ضرورت کی فکر کرنا، اپنے سے زیادہ دوسرے کے کام آنا. یہ مبارک دین یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. ایک بکری کی سیری آ گئی، سارے مدینے میں چکر کاٹ کے اسی واپس گھر میں آ گئی، جانے چلی تھی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سارا مدینہ فاقے سے بھرا ہوا تھا، ہر گھر میں فاقہ تھا، لیکن ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی حقدار ہے، میں نہ کھاؤں وہ کھا لے، میں نہ کھاؤں وہ کھا لے، میں نہ کھاؤں وہ کھا لے. ہوتے 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 آگے بڑھتے بڑھتے یہ سیری وہی آ گئی اور یہ کھانے کا سامان وہی آ گیا جہاں سے چلا تھا. اس بات کی دلیل تھی کہ سارا مدینہ فاقے سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ میں نہیں دوسرا کھا لے، میں نہیں دوسرا کھا لے. یہ ہے مبارک دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. یہ دین زندہ کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کی زندگی میں دین آئے گا تو انصاف آئے گا، امن آئے گا، سکون آئے گا، چین آئے گا، ہر ایک دوسرے کے کام آنے والا بنے گا. یہ ہے وہ محنت، اس کی ہے محنت، انسان سازی کی محنت، انسانوں کو انسان بنانے کی محنت. ہاں حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مدینے کی آبادی 10,000 کی ہے، کرنے والے میں 10,000 کی آبادی، تو 9,999 یوں سوچ رہے ہیں کہ ہم اس ایک کے کیسے کام آ جائیں. کہ 9,999 کی فکر یہ ہے کہ ہم اس ایک کے کیسے کام آ جائیں، اور یہ ایک یوں سوچ رہا ہے میں 9,999 کے کس کام آ جاؤں. ہر ایک دوسرے کی فکر میں ہے. ہاں ہر ایک دوسرے کی فکر میں ہے، اور آج ہر ایک اپنی فکر میں ہے. بس اس لیے مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں اس محنت میں چوتھے نمبر سے یہ چاہتا ہوں کہ آج ہر ایک کا جذبہ یہ ہے کہ جو دوسرے کے پاس ہے میرے پاس کیسے آ جائے، کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرا کیسے ہو جائے. کہ ہم اس چوتھے نمبر کے ذریعے سے اور اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا جذبہ یہ بن جائے جس پر نظر پڑ جائے اندر سے ہوک یہ اٹھے، اندر سے جذبہ یہ بنے کہ میں اس کے کیسے کام آ جاؤں، میں اس کے کیا کام آ جاؤں، میں اس کے لیے کیا کر دوں، میں کیسے اس کے قربان ہو جاؤں، کیسے اس کی ضرورت پوری کر دوں. کہ ہر ایک دوسرے کی سوچے. آج تو اپنی میری کے نعرے لگے ہوئے، میری کے نعرے لگے ہوئے. کرنے والے میں یہ نہیں تھا، کرنے والے میں نہیں تھا کہ ہر ایک دوسرے کی فکر میں تھا، ہر ایک دوسرے کی بنانے کی فکر میں تھا. آج ہر ایک اپنی بنانے کی فکر میں ہے. بس یہ ہے اس محنت سے چاہت، یہ چاہ جا رہا ہے اس محنت سے سارے انسانوں کے کام آ جاؤ، سارے انسانوں کے کام آنا، ہر ایک انسان کی ہر ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنا، اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنا. یہ ہے دین، یہ دین لے کر آئے ہیں آپ. اس دین کی اس کی طرف دعوت ہے. اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت. اور یہ ہدایت اللہ نے رکھی ہے نبی والی محنت میں جو آپ کرنے جا رہے ہو، جس کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا تو کچھ اور رہے ہو، بن کے کچھ اور آنا ہے. کہ بن کے کیا آنا ہے کہ ہدایت کے ساتھ لوٹنا ہے، کہ دین کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی اس کے ساتھ لوٹنا ہے. تو سمجھ جانے کا فائدہ ہوا. اتنا بڑا مقصد ہے نکلنے کا کہ زندگی پلٹا کھا جائے خیر کی طرف، حق کی طرف. یہ مقصد ہے نکلنے کا، یہ مقصد ہے اس محنت کا. تو یہ ہے دوستو، اس کی ہے محنت کہ مدینے کا سارا ماحول بدل گیا. کہ کیسا بدل گیا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے تھے. وہ جو میں ابھی آپ سے عرض کیا میری کے نعرے لگ رہے ہیں، تو وہاں میری کی انتہا تھی کہ میرے اونٹ نے تیرے اونٹ سے پہلے کیسے پانی پی لیا. وہی میری ساری دنیا میں یہ نعرے لگ رہے ہیں. اسی کی محنت ہے یہ میری نہیں کہ دوسروں کی، کہ دوسروں کا مانا، میری بنے نہ بنے دوسروں سے بن جائے.
کیا اللہ ہے میری بن جائے دوسرا کچھ بھی ہو؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ ہو رہا تھا مدینے میں، میری میرے اونٹ نے کیسے پانی، تیرے اونٹ نے کیسے پانی پی لیا میرے اونٹ سے پہلے؟ اسی پہ سبھی لڑ رہے ہیں، ہاں لڑائی عام، جہالت عام۔ تو جب دین آیا، اوہو یہی لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے تھے، جب ہدایت ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو مقصد بنایا ہے اور اس محنت کے اعمال پہ لگے ہیں اور جان مال اس محنت پہ جھونکا ہے تو ہدایت ملی، تو کیا ہوا کہ پھر یہ ہوا نتیجے میں کہ جو لڑ رہے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، صدیوں لڑتے تھے، خاندان کے خاندان قربان ہو جاتے تھے، اب کیا ہو رہا ہے کہ اب دوسروں کی فکر ہے کہ میری بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، دوسرے کا پیٹ بھر جائے۔ پہلے یہ تھا کہ میری بن جائے، اب یہ کہ دوسروں کی بن جائے، کہ زندگی پلٹا کھا گئی ہدایت کی۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے ہدایت، یہ ہے یہ محنت، یہ اس کی ہے محنت، اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ وہ اس محنت سے جڑی ہے۔ جو دوسروں کی فکر کرے گا اللہ اس کو چمکائے گا، کہ صحابہ کو دنیا میں چمکا دیا کہ ایسا تمغہ دے دیا اور ایسا تحفہ دے دیا جو دوستوں بزرگوں جنتیوں کو بھی آخر میں ملے گا، آخر میں کہ جاؤ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہاں آخر میں کہ میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض، کہ جو آخر جنتیوں کو بھی آخر میں ملے گا، وہ صحابہ کو دنیا میں تمغہ مل گیا کہ اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، کہ دنیا میں تمغہ مل گیا رضی اللہ عنہ رضوان، ہاں دنیا میں مل گیا تمغہ، تو جنتوں کو آخر میں ملے گا کہ کہے پر کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا دوسروں کو بنانے میں، دوسروں کی بنانے میں، دوسروں کی ہدایت کے لیے اپنا جان مال کھپا دیا، اپنا جان مال لگا دیا اور قربان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں وہ تمغہ دے دیا جو جنتیوں کو آخر میں ملے گا۔ اللہ ایسے راضی ہوگا ان سے کہ انہوں نے نیابت کا حق ادا کر دیا، اس کام کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے، اس کی ہے محنت، اس کے لیے ہے محنت۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کام اللہ کا ہے، سب سے بڑے داعی اللہ ہیں اور اللہ اپنے بندوں، اپنے نبیوں کو اپنے والے کام کے لیے بھیجتے ہیں، تو کیونکہ کام یہ اللہ کا ہے اور نبی اللہ والے کام کو لے کر آئے ہیں، یعنی دعوت کی محنت کو لے کر کے آئے ہیں، تو اللہ کی مدد نصرت غیبی ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کا نظام چل رہا ہے ان کے ساتھ، کیوں کہ وہ کام اللہ کے لے کر کے آئے ہیں، دعوت کے دینا اللہ کا کام ہے، اللہ سب سے بڑے داعی خود ہیں، تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اپنے والے کام کے لیے، تو نبی جب آتے ہیں تو سارا نظام غیبی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ خود ہیں، یہ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ اور آگے کہ جب اس محنت کو، نبی والی محنت کو یہ امت کرے گی اور یہ امت لے کے چلے گی، تو یہ بھی اللہ والا کام کر رہے ہیں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کی نیابت اس امت کو ملی ہے، ختم نبوت کے طفیل، یہ نیابت میں اس امت کو محنت ملی ہے، تو اس امت کے ساتھ بھی اس محنت کی وجہ سے، اس محنت پر جب اس محنت کو لے کر یہ امت چلے گی اور پھرے گی اور در در ماری مارے پھریں گے اور اپنے جان مال کو لے کر پھریں گے، یہ اللہ والا کام کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ختم نبوت کے طفیل، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو نبی والا کام ہے، نبی والی محنت ہے، ہدایت والی محنت ہے، انسانوں کے کام آنے والی محنت ہے۔ تو اللہ کا غیبی نظام جو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس محنت کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی ہوگا کہ ان کی مدد بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوگی، نبیوں کی طرح ہوگی۔ کیسے دعائیں قبول، ایسے اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس لیے جملہ وہ مددیں جو دوستو بزرگوں، جملہ وہ مددیں جو تمام نبیوں کے ساتھ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جملہ وہ مددیں اس امت کے ساتھ اور اس امت کو دکھائی ہیں کہ اسی کام کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے کہ 7 سے 8 مرتبہ پانی پہ پار ہوا۔ کوئی کیا ہے پانی کہ ان کے نزدیک کچھ بھی قطرہ، وہ بھی گندا قطرہ، سمندر داڑے مارتا ہوا سمندر، کوئی حیثیت نہیں ان کے نزدیک۔ اس لیے کہ دوستو سمجھ لیں اچھی طرح، یہ کائنات، اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے
اس امت کے لیے بنایا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے. جو اس کام کو اس طرح کرے گا جیسا صحابہ نے کیا ہے تو یہ سارا کائنات کا نظام ان کی ٹھوکروں میں ہوگا صحابہ کی طرح سے. کہ 32-33 سال کے اندر 32-33 سال کے اندر ہزاروں سال کا کیسے و کس طرح کا کمایا. ہزاروں سال میں جو انہوں نے جمع کیا تھا 32-33 سال کے اندر دور عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ دوستو ان کے قدموں پر ڈھیر ہو گیا. حالانکہ اس کے لیے نہیں کیا تھا کہ نہیں وہ تو کام نائب ہے ہم اور یہ کام ہمارے ذمہ ہے سارے انسانوں کو خیر کی طرف لے جانا اور سارے انسانوں کو حق پہ لانا اور سارے انسانوں کی خیر خواہی ہمارے ذمہ ہے. کام تو اس لیے کیا تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہمیں ملی ہے اس لیے اس کام کو کیا تھا. ساری قربانی اس لیے دی تھی اس کے لیے نہیں دی تھی لیکن سارا ڈھیر ہو گیا. کیوں ہو گیا بس یہ مجھے عرض کرنا ہے کیوں ہو گیا. اس لیے کہ دوستو اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت لینے کے لیے اور غیبی مدد اللہ کی نصرت لینے کے لیے اس کائنات کا یقین دلوں سے نکلنا شرط ہے. سمجھو ذرا اس کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس شکل کا یقین تمہارے دلوں سے نکلتا چلا جائے گا. اس لیے کہ دوستو شکلوں کے یقین نے ہمارے دلوں کا یقین خراب کیا ہے. دلوں کا یقین جو بگڑا ہے وہ شکلوں کے یقینوں کی وجہ سے بگڑا ہے. کہ دکاندار کا دکان سے ہونے کا یقین, کھیت والے کا کھیت سے ہونے کا یقین, مال والے کا مال سے ہونے کا یقین, ملک و مال والے کا ملک و مال سے ہونے کا یقین, کارخانے والے کارخانے سے ہونے کا یقین, کھیت والے, یہ تمام جتنے شعبے والے لوگ اس شکلوں میں چل رہے ہیں ان شکلوں سے ہونے کے یقین کے ساتھ. یہ یقین کا بگاڑ ہے, یہ یقین کا بگاڑ ہے, یہ ہے یقین کا بگاڑ. اچھا تو فرماتے تھے کھل کر صاف کھول کے فرماتے تھے دکاندار دکان میں بعد میں لگے گا, پہلے اپنے دل میں یقین یہ بٹھائے گا. کیا بٹھائے گا؟ دکان پر محنت سے نفع سے چیزیں اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا. کہ اپنی ضرورتوں کا پورا ہونا دکان سے جوڑ لیا. ملازمت محنت سے پیسہ اور اس سے ضرورتوں کا پورا ہونا. ہر شکل والے کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اپنی شکلوں سے اپنی ضرورتوں کو پورا ہونے کو جوڑے ہوئے ہیں. اس لیے شکلوں میں دن رات لگا ہوا ہے, اس لیے شکلوں کے تابع ہو کے چل رہا ہے. کیا فرماتے تھے یہ بات کہ جو شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں کے تابع ہو کے چلے گا, کہ شکلوں کے تابع ہو کے زندگی گزارے گا, کہ شکلوں کے تابع ہو کے چلے گا. یقین ہونے کی وجہ سے شکلوں کا یقین اس کو شکلوں کے تابع ہو کے چلا رہا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ شکلوں کا یقین دلوں میں ہونے کی وجہ سے, ان سے ہونے کے یقین کی وجہ سے اس کے اعمال بگڑے اور اعمال بگڑنے سے اللہ نے حالات بگاڑ دی, انفرادی بھی اجتماعی بھی. آج سارے عالم کا بگاڑ یہ اس لیے ہے, بات میں نے شروع یہاں سے کری تھی کہ حضرت فرماتے تھے سارے عالم کا بگاڑ امت مسلمہ کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. کہ اس امت کے یقین بگڑے تو جس کی وجہ سے اعمال میں بگاڑ آیا, اور اعمال کا بگاڑ یہ ہے کہ اللہ کے حکم ٹوٹے اور نبی کے طریقے چھوٹے. یہ ہے کہ جس عمل میں بھی اور جس کام میں بھی جس شکل میں بھی, گھر ہو یا دکان, کھیت ہو یا ملازمت, دین نکل جائے گا تو خیر نکل جائے گی. اور دین کا خلاصہ یہی ہے اللہ کے حکم نبی کے طریقے, کہ ہر کام میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے وہ دیکھو. اگر ہے ہر کام میں تم اس کی رعایت کر رہے ہو اللہ کے حکم نبی کے طریقے کی تو سمجھو کہ اس شکل میں دین ہے, اور جس شکل میں دین ہے خیر ہے. جس شکل میں دوستو اللہ کے حکم نہیں ہے, نبی کے طریقے نہیں ہے, ان شکلوں میں خیر نہیں ہے, ان شکلوں میں شر ہے. گھر کے گھر حال سے بھرے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے گھروں میں دین نہیں ہے, اندھیرا ہے. یہ گھروں سے دین نکل گیا خیر نکل گئی, بازاروں سے دین نکل گیا بازاروں سے خیر نکل گئی,
منڈے سے دین نکل گیا، منڈے سے خیر نکل گئی، محلوں سے دین نکل گیا، محلوں سے خیر نکل گئی، چاروں طرف ہائے تباہی، ہائے تباہی، حال ہی حال، مسائل مسئلے. یہ اس کی وجہ یہ ہے جہاں سے دین نکلا وہاں سے خیر نکل گئی، اللہ کی مدد ہٹ گئی، اللہ کی نظر بدل گئی. اب لگاتے رہو زور، کچھ نہیں ہونے والا کہ اللہ ناراض ہیں. یہ ہے بات، یہ ہے یقین کا بگاڑ کہ حالات بگڑے ہیں عمل بگڑنے سے، عمل بگڑا ہے یقین بگڑنے سے، اور یقین بگڑا ہے اس محنت کے چھوٹنے سے. اس محنت میں جان مال کو لگانا اس امت نے چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے حال آیا ہے اور بگاڑ آیا ہے اور یقین بگڑے ہیں اور عالم کا نظام بگڑا ہے. کسی پر لگاؤ الزام، اس لیے کہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. حالات کا لینا دینا، حالات کا بننا بگڑنا اس امت کے اعمال کے بننے بگڑنے پر ہے. یہ پورا عالم کا نظام کا بگاڑ اس امت کے اعمال کے بگڑنے پر ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان کر کے سمجھاتے تھے کہ جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ پھر وہ حالات اتاریں گے اچھے اچھے جو انسانوں کو پسند ہے، کہ اس امت کے بھیجے ہوئے اعمال پر سارے انسان فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھیجنے والی یہ امت اور جو فائدہ ہوگا سارے انسانوں کو ہوگا، کہ رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، بارشیں ہوں گی، تنگیاں دور ہوں گی، سب کو فائدہ ہوگا اس کا، ساری مخلوق کو ہوگا. کہ ان کے اعمال کا صحیح ہونا سارے حالات کا صحیح ہونا ہے. اور آگے فرماتے تھے یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو انسانوں کو جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اللہ پھر حالات وہ اتاریں گے جو انسانوں کو ناپسند ہے. جو آج ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سارا بگاڑ اس لیے ہے. اور مزید یوں کہیں ہم کہ فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں یوں کر رہا، فلاں کے آنے سے یوں ہو گیا، فلاں کے جانے سے یوں ہو جائے، یہ سارے ایمان کے خلاف بول ہیں. یہ سارے ایمان کے خلاف بول ہیں، یہ اللہ کو اور ناراض کرنے والے بول ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بنا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. جو ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا. جو بھی ہو رہا ہے ہر حال کے خالق اللہ ہے، ہر حال کے خالق اللہ ہے. کہ حال میں بگاڑ آیا ہے اس امت کے اعمال بگڑنے پر. یہ چاہتے ہو کہ ساری دنیا کے نظام صحیح ہو جائے، ساری دنیا کے حالات صحیح ہو جائیں، تو اپنے اعمال کو صحیح کرو اور اعمال اچھے کریں. جب اچھے اعمال جائیں گے تو اچھے حالات آئیں گے. یہ اعمال کا بگاڑ ہے کہ اعمال بگڑے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے جا رہے ہیں آسمانوں پر. تو اس لیے آسمانوں سے فیصلے وہ دوستو وہ سارے بگاڑ کے آ رہے ہیں. سارا بگاڑ، سارا ماحول میں بگاڑ ہے، دنیا میں بگاڑ ہے. بشار ہیں کتنے ہیں چاروں طرف. کہ اس کا حل یہ ہے کہ کیا حل ہے کہ اپنے اعمال صحیح کرو. یہ کرنے والے کے اندر دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا تھا. یہ کیا وجہ تھی کہ اعمال کا سدھار تھا، کہ اعمال اچھے جا رہے تھے تو حالات اچھے تھے جو میں نے بتائے. چاروں طرف امن و امان، سکون، چین. کہ اعمال اچھے تھے تو حالات بھی اچھے تھے. کہ اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے حالات بگڑے ہیں. تو پھر کس بات کی شکایت؟ یہ بہت آسان ہے کہ حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی. ارے بولو بھائی، چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ ہر ایک چاہتے ہیں نا میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. ارے ہاں تو کرو، چاہتے ہو نا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال ٹھیک ہو جائیں. میں کہہ رہا ہوں تم سن رہے ہو اسے، یہ تھوڑے کافی ہے. تو سمجھنا ہوگا کہ بگاڑ حالات کا کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے. کہ اللہ کو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے. اس کا حل کیا ہے کہ اعمال کو ٹھیک کرو. اور اعمال ایسے نہیں ٹھیک ہوں گے. میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا. وہ تو صحابہ کے ہاں تھا کہ صحابہ کے ہاں کوئی بھی حکم آتا تھا اللہ کی طرف سے، مدینے میں کوئی بھی حکم آتا تھا، ایک جا کے باہر اعلان کر دیتا تو سارے اس پر عمل کر لیتے. ایک کے اعلان پر. ایک صحابی نے جا کے باہر اعلان کیا شراب کی، یہ دوستوں بزرگوں مذمت کر، شراب حرام ہونے کا، شراب کی حرمت کا. جا کے باہر اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی. تو سارے مدینے میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کے زمانے میں پانی بہتا ہے، کہ سب نے نکال کے باہر کر دی.
کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری تو بہت پرانی، کیونکہ جتنی پرانی ہوتی تھی اتنا جو ہے شریف سمجھا جاتا تھا، عزت والا سمجھا جاتا ہے، سب نکال کے باہر پھینک دی کہ ماننے کا جذبہ، اطاعت، کہ اس کی انتہا کو ہے. کہ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ان کا دوستوں بزرگوں وہ پہاڑوں جیسے تھا، چٹانوں جیسے تھا. ایمان کے راستے زندگی میں دین آتا ہے تو انہوں نے محنت کر کے ایمان بنایا تھا. اس کے لیے جا رہے ہیں آپ جماعتوں میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے. ایمان محرک ہے، علم جو راستہ ہے ایمان محرک ہے. اس راستے پہ چلنے کی طاقت ایمان سے ملے گی. ایمان کو بنانے کی ایک محنت ہے، وہ نبی والے اعمال ہیں جن اعمال کو لے کر اللہ کے راستے میں تم جا رہے ہو. ان اعمال کو کرو گے تو اس سے ایمان بنے گا، اس کے راستے زندگی میں دین آئے گا اور زندگی میں تبدیلی آئے گی. یہ محنت جو ہے وہ یقینوں کو صحیح کرنے کی ہے اور ایمان کو بڑھانے کی ہے. تو باقی احکامات تو خود زندگی میں آ جائیں گے، حکم اللہ کے خود آ جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آتے چلے جائیں گے. یہ محنت اس کی ہے. تو اس لیے اعمال ہے اصل کہ اعمال کا بگاڑ صحیح ہو، کہ اعمال صحیح ہو جائیں گے، حالات صحیح ہو جائیں گے. اور ہر ایک چاہتا ہے حالات ٹھیک ہونا. ابھی آپ نے کہا ہر ایک چاہتا ہے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو ہر ایک کو اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے. اعمال ٹھیک کیسے ہوں گے؟ کہ اعمال ٹھیک ہوں گے یقین ٹھیک ہونے سے، کہ اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے، شکلوں کا یقین نکل جائے. شکلوں کو نہیں چھوڑایا جا رہا، شکلوں سے ہونے کا یقین کو نکالا جا رہا ہے کہ محنت کر کے وقتی طور پہ نکلو ان شکلوں کو چھوڑ کر اور جا کر میدان میں اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو. جتنا اس کو بولو گے اللہ کی بڑائی دل میں اترتی چلی جائے گی، اللہ سے ہونا دل میں اترتا چلا جائے گا. شکلوں کا انکار کرو، اللہ سے ہونے کا اقرار کرو. جتنا اس کی دعوت دیں گے، اس کلمے کو لے کر پھریں گے، اتنا یہ کلمہ دل میں اترتا چلا جائے گا، یعنی یقین سے ہوتا چلا جائے گا. یہ سارا یقین کا بگاڑ ہے کہ حالات کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے، اعمال کا بگاڑ یقین کے بگاڑ کی وجہ سے، کہ شکلوں کے یقین نے یقینوں کو بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم شکلوں کے تابع ہو گئے اور اللہ کی تابعداری سے نکل گئے. یہ سارا بگاڑ یوں ہوا ہے کہ اس کو صحیح کرنا ہے کہ نکل کر اللہ کے راستے میں خوب اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو. یہ دکان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. پلنے کا تعلق دکان سے، کھیت سے، کاروبار سے، ملازمت سے، ملک و مال سے نہیں ہے. پلنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اس کا یقین پیدا کرنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اب اس کی ضربے لگاؤ، اس کلمے کی پھر کر ضربے لگاؤ اور مسجدوں میں لا کر، مسجد کی آبادی کے راستے مسجدوں میں لا کر اور اس کے حلقے لگاؤ، ایمان کے حلقے لگاؤ. صحابہ مسجد میں ایمان کے حلقے لگاتے تھے، ایمان کی فکر کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں ایمان کا حلقہ لگا رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں. تو پتہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ میرے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے. ایمان کے اضافے کی فکر کر رہے ہیں کون؟ جو ایمان کی چوٹیوں پر ہیں، امت کے ملہم ہیں. امت ان کی رائے پر اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے. ایسی صلاحیت کا آدمی بھی روزانہ ایمان کی فکر کر رہے ہیں. مفتی اعظم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روزانہ ایمان کا حلقہ لگا رہے ہیں. رئیس القرہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روزانہ ایمان کا، یہ سب بڑے بڑے صحابی ایمان کا حلقہ لگا رہے ہیں، ایمان کی فکر کر رہے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ شکلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شکلوں کے ہونے کے یقین کے ساتھ چل رہے ہیں. اور ہم اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھ رہے کہ ایمان کی محنت کی جائے اور ایمان کو بنانے کی محنت کی جائے. اور وہ کیسے بنے گا اور یقین صحیح کیسے ہوگا؟ کہ اعمال دعوت میں لگو. اور اعمال دعوت میں لگو کہاں؟ کہ سب کچھ چھوڑ کر وقتی طور پر اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر واپس آ کے اپنے مقام پر ان اعمال کو کرو. بس بچنے کا راستہ یہ ہے. اس سے ایمان بنے گا، اس سے یقین صحیح ہوگا، شکلوں میں یقین نکلے گا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خوب اس کے ضربے لگاؤ. دکانداروں کے پاس جائے، بھائی دکان سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے، خوب اس کی ضربے لگائے، خوب اس کی ضربے لگائے. کاشتکاروں اور کسانوں کے پاس جائے اور کھیت والوں کے پاس جائے، کھیت سے نہیں ہوتا، غلے سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. ملک مال والوں کے پاس جاؤ، ملک مال سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. تمام شکلوں کے والوں کے پاس جا کر، خاص طور سے جو شکل ہمارے پاس ہے، ان شکل والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو شکل سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. لیکن جب اس سے یہ کہہ رہے ہو کہ شکل سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، نشانے پہ ہمارا دل ہونا چاہیے اور نشانے پہ ہماری شکل ہونی چاہیے. کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں بے شک میری شکل سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے.
اسے قوت سے بولو، اسے خوب بولو، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تشکیلی گشتوں میں، وصولی گشتوں میں، مسجد کی آبادی کے دوران گشتوں میں، گھر گھر کی ملاقاتوں میں، بازاروں سے لوگوں کو لانے کی ملاقاتوں میں، خصوصی ملاقاتوں میں، علماء کرام کی ملاقاتوں میں، تعلیمی گشتوں میں، خوب جو ہے گشتوں میں چل پھر کر اس کلمے کی جربے لگاؤ، اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو، اللہ کی بڑائی کو بولو، اور شکل و انکار کرو. تو اس کے نتیجے میں شکل و یقین نکلے گا، اس کے نتیجے میں شکل و یقین نکلے گا، اور اللہ کے ذات اہل کے یقین دل میں آئے گا. ابھی میں آپ سے کہوں پالنے والا کون ہے؟ ارے بولو. زندگی اور حیات اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہماری زبان کی نوک سے ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اس کی محنت ہے، اس کی محنت ہے. جب اللہ ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہیں سے نقد نکل جائیں، یہیں سے نکل. جب نکلنے کی بات آئے گی تو اب جو دل میں ہے وہ نکلے گا. ابھی جو آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بے شک ایمان کی دلیل ہے، لیکن دوستو ابھی یوں کہا جائے یہیں سے چلے جاؤ اور یہیں سے اللہ کے راستے میں جا کے قربانیاں دو صحابہ کی طرح سے. اب جو دل میں ہوگا باہر آئے گا. اجی میرا مسئلہ، اجی میرا گھر، اجی میرے بچے، اجی میرا یہ حال، اجی میرا یہ وقت، اجی ابھی موقع نہیں. یہ سب کیا ہے کہ دلوں کا یقین ہے، دلوں کا یقین ہے. جب سوئی رکھی جائے گی، تھرمومیٹر رکھا جائے گا تو اندر سے سب نکلے گا. بخار نظر نہیں آتا، بخار ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ لگا؟ تھرمومیٹر آنے سے. یہ تھرمومیٹر منہ میں رکھا، بغل میں رکھا تو پتہ لگ گیا اتنا بخار ہے. ہاں ابھی تشکیل کا تھرمومیٹر ہم لگائیں تو سب اندر سے آئے گا نکل کے، جو اندر میں ہوگا. تو ایک بالش کا سفر ہے. کتنا؟ ایک بالش. زبان اور دل کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک بالش ہے. لیکن یہ ایک بالش اتنا سا تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن طویل وقت چاہتا ہے کہ زبان کے نوک کے بول ہمارے دل کے اندر اتر جائے. اس کی محنت ہے کہ صحابہ یہی جماعت کو اور جناب رسول اللہ جیسے سکھانے والوں کو اور صحابہ یہی جماعت سیکھنے والے 13 سال تو مکے میں لگے. یہ دلوں میں صحیح یقین داخل ہو جائے. اس کی محنت ہے، یہ اس کی محنت ہے. یہ صحیح یقین دلوں میں داخل ہو جائے. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دل میں اتر جائے. جو اس کی محنت ہے اس کے لیے نکالا جا رہا ہے کہ جا کے اس کی محنت کرو. اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں درمیان میں آپ سے اس طرف لوٹتا ہوں کہ اللہ کی مدد اور نصرت لینے کے لیے یہ صحابہ کی جو نبیوں والی مددیں ہوئی ہیں، نبیوں کی طرح سے جو مددیں ہوئی ہیں وہ نبی والے کام کی وجہ سے ہیں کہ آگ، پانی، ہوا، سورج، چاند، ستارے ان کے تابع تھے، ان کی تابعداری میں تھے. اس کی کیا وجہ تھی کہ دلوں کے اندر سے ان ساری شکلوں کا یقین نکل گیا تھا. سورج کی روشنی سورج کی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی یہ اللہ کا امر ہے. یہ دوستو چاند کی روشنی یہ اللہ کا امر ہے. ستاروں کی چمک یہ اللہ کا امر ہے، یہ ان کی اپنی چمک نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے. پانی میں ڈبونے کی صفت یہ دوستو پانی کی نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اس لیے یہ پانی کو اور داڑے مارتے ہوئے سمندر کو صحابہ پانی کا قطرہ کہتے تھے. یہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ یہ ہمیں کیا ڈبوئے گا؟ پانی میں ڈبونے کی کوئی اپنی کوئی صفت یہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے. اللہ جب چاہیں گے پانی کو پانی کی شکل پر رکھ کر اس کی صفت بدل دیں گے. کبھی اللہ صفت کو بدلیں گے اور دوستو اس کے کبھی اللہ تعالیٰ شکل کو بدلیں گے. اور کبھی اکثر یہ کریں گے کہ نبیوں کے ساتھ یہ ہوا اور صحابہ کے ساتھ یہ ہوا، شکل کو شکل پہ رکھ کر اس کی صفت کو بدلا. کہ آگ کو آگ کی صفت پہ رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کی صفت کو بدل دیا، کہ آگ کو گلزار بنا دیا، اور پانی کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دوستو بزرگوں ڈبونے کی صفت اس کی سلب کر کے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی پہ پار کر دیا. اور دوستو بزرگوں ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے بچے کے گردن پر تو اس سے کٹنے کی صفت کو نکال دیا اور کاٹنے کی صفت کو نکال کر دوستو دکھا دیا. کوئی بھی صفت کسی شکل میں ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، اس کی اپنی صفت نہیں ہے کہ شکل کو شکل پہ رکھ کر اس کی صفت بدل دے. یہ صحابہ کے ساتھ ہوا کہ آگ نکلی ہے مدینے سے، مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی ہے. اوہو ایسی آگ کہ اگر مدینے تک پہنچ جاتی مدینے کو جلا کے راکھ کر دیا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے مسجد نبی سے، دیکھا کہ آگ آ رہی ہے، تو اس کو اثر نہیں لیا، کوئی اثر نہیں لیا کہ چلو میں ابھی اس کو خدیڑ کے آؤں گی، نہیں، ایک نئے صحابی سے کہا تمیم دار علیہ السلام سے، یہ تمیم جاؤ اس آگ کو واپس کر کے آؤ جہاں سے نکل کے آئی، یہ آگ کیا ہے؟ کہ گئے تمیم دار علیہ السلام اور جا کر ایسے کھدیڑتے ہوئے لے گئے، بکریوں کے ریوڑ کو کھدیڑتے ہوئے لے جاتے ہیں، ادھر سے ایسے کرتے کرتے پہاڑ میں داخل کر کے آئے، کہیں کو داخل کر کے آئے آگ کو. تو کیا وجہ تھی اس کی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اتنی محنت کری ہے ایمان پر اور اللہ سے ہونے پر اور ایمان پر اور اس کلمے پر، اتنی جربیں لگائی ہیں اور اتنا اللہ سے ہونا دل میں اترا ہے کہ آگ، پانی، ہوا، سورج، چاند، ستارے، کائنات، اس کا یقین نکل گیا تھا، اس نے سارے کائنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا. یہ ہے وہ بات کہ میرا یہ کام تذکیر عالم کا نسخہ ہے، ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہو جائے گی. کب؟ جب اس کا یقین دلوں سے نکل جائے گا. حضرت فرماتے تھے مولانا اشار رحمۃ اللہ، سنو غور سے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. ہاں، کیا ہے یقین؟ کیسا بگاڑ ہے اس کا؟ یہ ساری دنیا دوستوں کو دیکھ لو آج کیسے بگاڑ کی طرف جا رہی ہے کہ اس امت کے یقین بگڑنے کی وجہ سے. جب اس امت کے یقین بنے ہوئے تھے تو ساری کائنات ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی اور یہ سر بلند تھے اور کائنات ان کی خدمت کر رہی تھی، ان کے ٹھوکروں میں تھی. بس آج بھی وہی راستہ ہے، کوئی الگ راستہ نہیں ہے. تو کیا فرماتے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جس شکل کا کائنات کے جس نقشے کا یقین تمہارے دل سے نکلتا چلا جائے گا، کائنات کے اس نقشے کو اللہ تمہارے تابع کرتا چلا جائے گا. کہ سورج کا یقین نکل گیا، چاند کا یقین نکل گیا، ستاروں کا یقین نکل گیا، پانی کا ڈبونے کا یقین نکل گیا، آگ کے جلانے کا یقین نکل گیا اور شکلوں کا یقین نکل گیا، کائنات کا یقین نکل گیا، تو کائنات کو اللہ نے تابع کر دیا، ان کی خدمت میں لگا دیا، جیسے چاہے استعمال کرو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا اور جس ذمہ داری کے لیے آئے تھے اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں، نبھانے کا حق ادا کر دیا. تو کائنات ان کے تابع ہو گئی، کائنات ان کے لیے مسخر ہو گئی. یہ ہے تو جا کر اللہ کے راستے میں نکل کر قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ جان مال کو لگاتے ہوئے، خوب محنت کرتے ہوئے، خوب تھکے ہو ملاقاتوں میں، گشتوں میں، تشکیلوں میں، وصولی میں اور مسجد کو آباد کرنے میں، تو اس سے انشاءاللہ یقین شکلوں کا نکل کر اور اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں اترتا چلا جائے گا. یہ ہے راستہ کہ جب یہ یقین دل میں اترتا چلا جائے گا، اللہ کے ذات عالی سے ہونے یقین دل میں اتر جائے گا اور شکلوں کا یقین نکل جائے گا، تو پھر ہم جہاں کا یقین دل میں ہوگا یا وہاں کے تابع ہوگا. اب اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اتر گیا تو اللہ کے تابع ہو گیا، کام بن گیا. یہ کام بن گیا کہ اللہ کے تابع ہو گیا، یعنی اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے مطابق، دین کے مطابق زندگی آ گئی، ماننے والا بن گیا، اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا، اللہ اس سے راضی ہو گئے، بس بگڑی بن گئی. ہاں، بگڑی بن گئی. یہ جی چاہے سے نکل کر اب چاہے پر آ گیا. مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کلمے کا مفہوم یہی ہے کہ جی چاہے سے نکل کر رب چاہے پر آؤ. جب رب چاہے پہ آ جاؤ گے تو رب راضی ہو جائیں گے اور راضی ہو کے تمہارے حالات بنائیں گے اور تمہاری زندگی سنواریں گے اور تمہیں چمکائیں گے اور تمہارے ذریعے اوروں کو چمکائیں گے. چمکنے کا راستہ ہے، بننے کا راستہ ہے. اس کو سمجھے ہم، یہ کائنات مسخر کرنے والا راستہ ہے. ساری دنیا، سارے اس کا نظام، سارا کائنات اور اس کا نظام تمہارے تابع. کہ جب اپنے آپ کو، اپنے جان مال کو تابع کر دو گے اللہ اور اس کے رسول کا اس کام اور اس محنت کے. یہ ہوا صحابہ کے ساتھ. یہ صحابہ کے ساتھ جو کائنات خدمت میں لگی ہے کہ اس کا یقین نکل گیا تھا تو اس نے ساری مخلوق کو خدمت میں لگا دیا اور ان کے تابع کر دیا، جیسے چاہے استعمال کرو. کہ بارش کے نظام پر جو ہے ان کا قابو، بارش ہو پہ پانی نہ گرے، ہاں، سورج کا نظام، سارا نظام ان کے تابع ہو گیا. یہ ہے دوستو کہ کائنات کا نظام تابع ہونے کا راستہ، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ ہے شکل. تو یقین صحیح ہوں گے تو بنیادی بات جو شروع میں نے عرض کری تھی، یقین صحیح ہوں گے تو اعمال صحیح ہوں گے. اللہ سے ہونے یقین دل میں اترے گا
تو اللہ جو پھر اعمال اس کے نتیجے میں صحیح ہوں گے، اور اعمال صحیح ہوں گے تو پھر حالات صحیح ہوں گے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر ہر ایک کو اس پر آنا پڑے گا کہ یقینوں کو بنانے کی محنت میں لگو، یقینوں کو بنانے کی محنت میں لگو۔ کہ وہ کیا محنت ہے؟ کہ وقتی طور پر چیزوں کو، شکلوں کو، اسباب کو چھوڑ کر نکلو، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے یقینوں کو صحیح کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر جال مال کو اپنے لے کر نکلو، تو تمہارا یقین صحیح ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس امت میں جو جمود آیا ہے، اس امت میں جو بگاڑ آیا ہے، اس امت میں جو ٹھہراؤ آیا ہے، وہ یقین بگڑا ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے اس امت نے دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت بند کر دی، نقل و حرکت بند ہونے سے یہ سارا بگاڑ آیا ہے، یہ بگاڑ یہاں سے آیا ہے۔ جب یہ امت نقل و حرکت پر تھی تو ساری دنیا میں یہ بھی چمک رہے تھے، اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں جو ہے دوستو بزرگوں، وہ ساری دنیا میں حق چل رہا تھا اور حق پھیل رہا تھا، ساری دنیا کو چمکایا، جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں حق پھیلتا چلا گیا۔ یہ نقل و حرکت کا نتیجہ تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے، کہ آپ کی تحقیق ہے کہ صحابہ کا سالانہ خروج کا جو اوسط تھا، صحابہ کا سالانہ خروج کا جو اوسط تھا وہ 6 سے 7 مہینے تھا۔ یہ 6-7 مہینے صحابہ باہر ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، مقام پر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں یہ تقاضے پورے کر رہے ہیں اور ہر حال میں کر رہے ہیں۔ کوئی عذر صحابہ کے یہاں، کوئی عذر اللہ کے راستے میں نکلنے میں مانے نہیں تھا۔ ہلکے ہیں تو نکلے، بھاری ہیں تو نکلے، تنگی ہے تو نکلے، فراقی ہے تو نکلے، شادی کا موقع ہے تو نکلے، سردی ہے تو نکلے، گرمی ہے تو نکلے، اور اگر سیزن ہے تو نکلے، کوئی ضرور نکلنا مانے نہیں تھا، کوئی ضرور مانے نہیں، ہر حال میں نکلے۔ اور دوستو بزرگوں، یہ یقین تھا صحابہ کا، یہ نکلنے میں خیر ہے، حکم آیا ہے تو نکلنا ہے، نکلنے میں نبی کی دعوت جو اپنی دعوت ہوتی ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہی اعمال ہیں جن سے ان کی بگڑی بنے گی اور حالات صحیح ہوں گے، اس لیے ہر حال میں نکلے صحابہ، اور اپنا سب کچھ لے کے نکلے۔ ان دونوں کے ہاں، ہمارے بزرگوں کے ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے ہاں یہی معاملہ تھا۔ کوئی بھی انفرادی یا اجتماعی اپنا مسئلہ لے کر کے آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ فوراً اعمال دعوت کی طرف متوجہ کرتے تھے، یعنی فوراً جو بھی کوئی حال لے کر آتا، فلاں علاقے میں زلزلہ آ گیا، فلاں علاقے میں کیسالی ہو گئی، فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا، فلاں علاقے میں فلاں جائے کوئی تنگی آ گئی، کیا کرتے تھے؟ بنا دیر کرے فوراً وہاں جماعتیں روانہ کرتے، یہ وہاں جماعتیں بھیجو۔ کیوں؟ کہ اس لیے یہ جو حال آیا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے، اور یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس حال کو اللہ ہی بدلیں گے۔ یہ کب بدلیں گے؟ یہ جب راضی ہوں گے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا سبب اعمال دعوت میں لگنا اور لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سبب یہ ہے۔ تو فوراً جماعتیں روانہ کرتے، یہ جماعتیں جائیں گی اور وہاں عمل دعوت کریں گے، اور ان کے عمل دعوت کرنے کی برکت سے اللہ ان سے راضی ہوں گے اور ان کے اس عمل سے راضی ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس حال کو بدل دیں گے۔ یہ حال کو صحیح کرنے کا راستہ یہی ہے، فوراً جماعت بھیج دیں، یہ جماعتیں جا کام کریں گی، حال بدل جائے گا، حال صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہر کام کرنے والے کا دل کا وجدان، ہر کام کرنے والے کا دل کا یقین، اور اس کے دل کی گہرائی میں یہ بات ہونی چاہیے جو صحابہ کے ہاں تھی کہ جملہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ نے ان اعمال دعوت کے کرنے کرانے میں رکھا ہے۔ یہ یقین و دعوت ہے، یہ یقین ہمیں چلائے گا اس کام میں۔ اس یقین سے یہ بات پیدا ہوگی کہ حالات کا بننا بگڑنا اس لیے اس طرح ہے کہ کام کرنے والے کے دل کا یقین یہ ہونا چاہیے، یہ یقین جمائے گا، یہ یقین چلائے گا، یہ یقین بڑھائے گا،
ورنہ نہیں چل سکیں گے. تو فوراً جماعتیں روانہ کر دیں. ایک اجتماع دیا کسی علاقے والے کو, علاقے والے تھے میوات کے, انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت مشکل ہے بہت, اجتماع نہیں ہو پائے گا. نہیں, اجتماع تو ہوگا. حضرت نے فرمایا اجتماع تو ہوگا. کیا بات ہے کہ بڑی قحط ساری آ گئی, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, فصلیں خراب ہو رہی ہیں. تو حضرت نے فرمایا تم چاہتے ہو تنگی دور ہو جائے, قحط ساری دور ہو جائے, بارشیں ہو جائیں, حالات ٹھیک ہو جائے, کہ حضرت ہم چاہتے ہیں. کرو گے جو کہا جائے کہ ہاں حضرت, کہ جاؤ ہر گھر سے 4 مہینے کے لوگ نکالو, جاؤ. یہ گئے اور ہر گھر سے حضرت کے کہنے کے مطابق 4 مہینے کے لوگ نکالے. حال ایسی چیز ہوتی ہے نا, وہ سب کچھ کرا دیتی ہے. تو گئے گھر سے 4 مہینے لوگ نکالے. کچھ عرصے کے بعد آئے کہ حضرت الحمدللہ فصلیں بھی اچھی ہو گئی, بارشیں بھی ہو گئی تھی, فصلیں اچھی ہو گئی, اور انشاءاللہ اجتماع وقت پر. حضرت پر ہم نے پہلے کہا تھا اجتماع تو ہوگا. یہ ہے بات, یہ یقین ہوتا ہے اعمال والوں کا کہ ان اعمال میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ ہر حال کا حل ہے. اللہ نے ان اعمال میں ہر حال کا حل رکھا ہے. کہ نقل و حرکت یہ ہے کہ نقل و حرکت ہی دوست بزرگوں سبب تھی کہ ساری دنیا میں یہ پھیلتا چلا گیا, ساری دنیا میں لوگ ماننے والے تیار ہوتے چلے گئے. اس لیے فرماتے تھے صحابہ جہاں سے گزرتے تھے, علاقے کے علاقے, قریہ قریہ, بستی کی بستی, ملک کے ملک حق کی طرف پلٹا کھا جاتے تھے. کیوں کہ ان کے دوست بزرگوں زندگی کو دیکھ کر کے, اور ان کے جو جذبات تھے, ان کی جو نیتیں تھی کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں, لوگ دوزخ سے بچ جائیں, لوگ جنت پہ جائیں, لوگ ماننے والے بن جائیں, لوگ اللہ کو جاننے والے بن جائیں اور اس کی ماننے والے بن جائیں. کہ اللہ کو اللہ مان بھی لیں اور اللہ کی بھی مان لیں. اللہ کو سب مانتے ہیں اور بھی مانتے ہیں, لیکن اللہ کی نہیں مانتے. کہ جو نبی طریقہ لے کر آئے اس کو ہی مانو, تو پھر بگڑی بنے گی. اس لیے سارے پلٹا کھا جاتے ہیں یہاں سے گزرتے, کیونکہ سب کی خیر خواہ کا جذبہ لے کے چل رہے ہیں. سب کے لیے خیر چاہ رہے ہیں, سب کے لیے حق چاہ رہے ہیں, سب کے لیے رحمت چاہ رہے ہیں, سب کے لیے برکتیں چاہ رہے ہیں, سب کے لیے سکون چاہ رہے ہیں. یہ اس طرح پلٹا کھائیں گے تو ان کی زندگی چمکے گی, بنے گی, سنورے گی. یہ نیتیں لے کے چلتے تھے تو سب کے سب خیر کی طرف پلٹا کھا جاتے تھے. یہ ہے راستہ, یہ ہے محنت, یہ سب خیر پر آ جائیں, یہ اس کی محنت ہے. تو آپ حضرات دوستو بزرگوں, یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہر حال کا حل یہ ہے. اس لیے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہونے پر جو اللہ کی اور اس کے رسول کی ناراضگی آئی ہے, یہ بات سمجھانے کے لیے آئی ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عقاب بن مالک علیہ السلام جو واقعہ ہوا ہے تبوک کے موقع پر, جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہوئی ہے, یہ جو 50 دن تک جو مسئلہ ہوا, حضرت فرماتے تھے 50 دن جو ہنگامہ ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ قیامت تک یہ بات سمجھانی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب اللہ کے راستے میں تاخیر کرنا ہے, تاخیر کرنا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ یہ بات جو پیش آئی ہے عقاب بن مالک علیہ السلام کے واقعے میں, یہ وہی نہیں ہے. قیامت تک کے لیے جب بھی اس طرح سے ہوگا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہوگی, جو ان سے ہوا ہے وہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہوگی, تو وہی سب کچھ ہوگا نتیجے میں جو عقاب بن مالک علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے, وہ بھی قیامت تک وہی ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ وجہ ہے سارے بگاڑ کی, یہ وجہ ہے سارے عالم میں خلفشار کی, اور یہ وجہ ہے سارے عالم میں بگاڑ کی کہ یہ امت نقل و حرکت سے رکی ہے, اور نقل و حرکت سے دوستوں بزرگوں آگے پیچھے ہوئی ہے. اس لیے جمود آ گیا, یہ سارا بگاڑ اس لیے آیا. دوبارہ یہ امت نقل و حرکت پر آئے گی تو انشاءاللہ. اس لیے حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ جنہوں نے دیکھا ہے نا, ان سے ہم نے سنا ہے کہ ایسا لگتا تھا حضرت کو دیکھ کر بات چیت کے دوران بھی اور بعد میں تشکیل کے موقع پر بھی, کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوں چاہتے ہیں ساری امت ایک ساتھ نقل و حرکت پر آ جائے, تاکہ ساری امت نقل و حرکت پر آ جائے گی تو ساری امت دوست بزرگوں ان کے یقین سے ہو جائیں گے, اور ان کے یقین سے ہو جائیں گے تو ان کے اعمال سے ہو جائیں گے, ان کے عمل سے ہو جائیں گے تو ان کے حالات سے ہو جائیں گے. ہم تو یہی چاہتے ہیں ساری دنیا میں حالات صحیح ہو جائیں, ساری دنیا میں شروع سے میں کہہ رہا ہوں امن و امان قائم ہو جائے. یہ جب ہوگا جب زندگی میں دین آئے گا, اپنے بنانے والے اللہ کو مانیں گے اور اس کی مانیں گے, اس کے لائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے, یعنی دین کو زندگیوں میں لائیں گے, تو زندگی اب صحیح رخ پر آئے گی. لیکن کب آئیں گی کہ جب دوستوں اس کی محنت کریں گے. یہ اللہ کے راستے میں اسی لیے نکالا جا رہا ہے کہ جان مال کو صحابہ کی طرح لے کے نکلو اور اپنے اوپر خرچ کرو اور نکل کر یہ محنتیں کرو, تو پھر انشاءاللہ زندگی پلٹا کھائے. یہ سب سے بڑا جو حال آیا ہے,
سب سے بڑا جو حال آیا ہے امت پر، اس سے بڑا حال ہو نہیں سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، کہ صحابہ کو توڑ کے رکھ دیا، اندر سے بکھر کے رکھ دیا ہے تمہارا اسلام میں، جیسے ذوالفقار صحابی اور دوستوں وہ بھی ہل گئے. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یوں نہ کہے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے حال ہو گئے. لیکن دوستوں ایک بات عرض کرنی ہے، جو جتنی بڑی اس محنت میں قربانی دے گا اس سے اتنا بڑا کام لیا جائے گا. کہ کیوں؟ یہ قربانی اس راستے کی اس لیے ہے کہ دوستو بزرگوں دین قائم ہو جائے اور ساری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین قائم ہو جائے. اس دین کو قائم کرنے میں جان مال کھپے گا تو اس دین کی کمزوری کو برداشت نہیں کرے گا. اسی درجے یہ بڑا کام ان سے لیا جائے گا، بڑوں سے، کہ بڑے وہ ہیں جو اس کام میں بڑی قربانیاں دیں، بڑے وہ ہیں. اس لیے دوستو یہ بات ہے. اگر دو جملے اس دن نہ کہے ہوتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کے وصال کے موقع پر تو سارا مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا اور کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سب سے زیادہ انہی کا لگا ہے اس دین کو قائم کرنے میں، اس دین کو چمکنے میں اور چمکانے میں، اور اس دین کے دوست بزرگوں وجود میں آنے میں سب سے زیادہ جان مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خرچ کیا ہے، لگا ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لگا ہے. تو اس لیے وہ اس کی کمی کو برداشت نہیں کر رہے. اس لیے جملے کہے ہیں کہ دین میں کمی آ جائے وہ مگر زندہ رہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہ سب ہل گئے ہیں، لیکن ان سے اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا. اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے کا کسی کا ارادہ نہیں تھا اور کسی کی رائے نہیں تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے کا فیصلہ کر چکے، یہ جائے گی. اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا، باوجود اس کے کسی کی رائے نہیں تھی. حضرت عمر کے ہاتھ بھی مارا. دھیرے دھیرے باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے زمانے، اب دھیرے دھیرے باتیں کرتا ہے. ہاتھ مارا سینے پر اور جماعت کو روانہ کیا. جماعت کو روانہ کیا، خوب کہا کہ نہیں، جماعت کو روک لیں، چاروں طرف سے لوگ حملہ ہیں. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور چاروں طرف سے لوگ حملہ ہیں. یہاں ہمیں رہنا چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوست بزرگوں نہیں سنی اور جماعت کو روانہ کر دیا. جماعت کو روانہ کیا. اب جو بچے ہیں کہ اب جو بچے ان کے بارے میں کہا کہ یہ بھی سارے مدینہ خالی کریں، یہ بھی سب نکلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مشورہ کر لیجیے. کہ نہیں، منصور صاحب میں کوئی مشورہ نہیں، اس کے لیے کوئی مشورہ نہیں. اور سب کو خالی کیا. کہا لوگوں نے کہ نہیں، یہاں ازواج مطہرات ہیں، بچے ہیں، حملہ ہو گیا تو یہ شہید نہ ہو جائیں. کہ ہاں میں اس کو برداشت کروں گا، میں اس کو برداشت کروں گا کہ یہاں حملہ ہو جائے، ازواج مطہرات اور یہ بچے شہید ہو جائیں، ان کی لاشوں کو جو ہے کتے اور بھیڑیے گھسیٹتے پھریں، میں اس کو برداشت کروں گا. لیکن دین میں کمی آ جائے اس کو برداشت نہیں کروں گا. یہ رسی بھی کسی دینے والے کے حصے میں آئے گی وہ بھی لوں گا، رسی پر دین کی کمی کو برداشت نہیں کروں گا. کہ کیوں ہے یہ بات؟ اس لیے کہ اس دین کو قائم کرنے میں سب سے بڑی قربانی دی ہے. ہمارا گھر، ہماری شکلیں، اگر کوئی اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی جان کو آ جائیں گے. کیونکہ یہ گھر اور دوستوں ہم نے اپنی جان مال کھپا کے بنایا ہے، اور دین اس کے لیے دوستوں بزرگوں اس درجے کچھ لگا نہیں جس درجے لگنا چاہیے. آج دین سارا مٹ رہا ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت مولانا اسلام پہلے فرماتے تھے کہ ہمارے تو جوں بھی نہیں رینگ رہی کہ 90-95% دین امت سے نکل گیا. 90-95% قلب نماز کے بنا زندگی گزار رہے ہیں. کتنا ہم بے چین ہو رہے ہیں اور کتنا ہمیں درد ہو رہا ہے کہ صحابہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ میں اس کو برداشت نہیں کروں. رسی پر دین کی کبھی برداشت نہیں، اور آج سارا دین ہی چلا گیا، رسی پر بچا ہے. بس رسی پر دین بچا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج تو رسی پر دین بچا ہے، پھر کوئی کیوں نہیں رینگ رہی. اور صحابہ رسی پر دین کے کبھی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور یوں کہا کہ نہیں، سب خالی کر دو. سب نکل گئے. 2-2.5 مہینے کے عرصہ گزرا تھا کہ دوبارہ دین اسی سطح پر آ گیا اور دین پہ چمک گیا. اور سارے دوستوں بزرگوں جو ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا اور دین اور دعوت کی سطح چھوڑی تھی، سب اسی پر واپس آ گئے. یہ ہے
قیامت تک کے لیے یہ بات سمجھائی کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسئلہ یہاں سے حل ہوگا، اور تو وہ کیسے حل ہوگا کہ نقل و حرکت ہی اس کا حل ہے، کہ نقل و حرکت ہی اس کا حل ہے، کہ دین کی کمی کو برداشت نہیں کرنا۔ آج تو 90 سے 95% کل میں نماز کے بلا زندگی گزار رہے ہیں اور انہی میں سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں۔ دوستو ہمیں کتنا غم ہے اور کتنی اس کی فکر ہے، بھائی یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ غم کی بات ہے۔ اس لیے اس محنت کو محنت بناؤ، مقصد بناؤ، اور صحابہ کی طرح خروج پر آؤ، صحابہ کی طرح اس محنت کو کرو، مقام پر بھی کیا اور نکل کر بھی کیا، یہی مسئلے کا حل ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے یقین بنیں گے اور ہدایت ملے گی اور ہدایت باقی رہے گی۔ شروع میرے بات یہاں سے کریں کہ ہدایت والی محنت ہی، نبی والی محنت ہی ہدایت کے آنے کا سبب ہے، اور ہدایت والی محنت ہی ہدایت کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ نقل و حرکت ہے تو صدیق اکبر اسلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کسی نے آ کے خبر دے دی کہ دین میں فلاں علاقے میں کمی آ گئی، وہ فوراً کہا مجھے بٹھاؤ، اور کہا ایسا نہ ہو تم مجھے میں لگ جاؤ، اگر صبح کو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں شام ہونے سے پہلے جماعت روانہ کر دینا وہاں، اور اگر شام کو رخصت ہو جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے وہاں جماعت روانہ کر دینا۔ یہ ہے دوستو غم، یہ ہے فکر کہ دین کی کمی اور ارتداد برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ بس دوستو بزرگوں، آج دوستو اسی کی محنت ہے اور اسی کے لیے ساری جدوجہد ہے اور اسی کے لیے سارا کام اور محنت ہے کہ آج جو ارتداد دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور امت ارتداد کی چپیٹ میں ہے، اور دوستو بزرگوں دین کی کمی عام ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ دوستو اپنے جان مال کو لے کر پھریں، صحابہ کی طرح جان مال کو لے کر پھریں، جان مال کو لے کر پھریں۔ بھئی یہی مسئلے کا حل ہے، بھئی اس کے ذریعے سے ہم پورے دین پر رہیں گے اور دین پر آئیں گے اور ساری دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ بھئی اس کا سبب کیا ہے؟ صحابہ کی طرح اس جان مال کو لے کر پھریں۔ اس لیے دوستو یہ سارا مجمع عزائم کرے، ارادے کرے کہ انشاءاللہ کہ ہم 4 مہینے روز ہر سال 4 مہینے لگائیں گے اور 4 مہینے لگا کے اس محنت کو لے کر پھریں گے، اپنے جان مال کو لے کر پھریں گے، اور دوستو بزرگوں 6 مہینے لگائیں گے اور 5 مہینے ملکوں میں جائیں گے۔ بولو بھائی تیار ہونا اس کے لیے انشاءاللہ؟ ارے تیار ہو کہ ملکوں کے اندر جانا ہے، اور دوستو بزرگوں اس ملک کو 4 مہینے کی جماعتیں بنا کے پھرنا ہے۔ جو تم جماعتیں لے کے جا رہے ہو تم بھی ارادے عزم کر کے جاؤ کہ 4 مہینے لگا کے لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو بھائی سب اس کے لیے؟ تیار ہونا انشاءاللہ؟ بھائی اسی کی محنت ہے، اسی کی جدوجہد ہے، اسی کے یہی کام ہے، اسی کے لیے آپ کو نکالا جا رہا ہے۔ نکل کر کے 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد نبی کی طرح مسجدوں کو آباد کرنا، کہ مسجد نبی صبح شام تک اور شام صبح تک اعمال عبادت اور اعمال دعوت سے آباد تھی۔ ہم نے تفصیل سے بتا دیا، 5 نمازوں میں جماعتیں بنانا صبح شام تک، اور رات کی بھی 3-4 جماعتیں بنانا، اور اس میں دوست بزرگوں خوب اعمال کرنا، گشتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا، اور نقد جماعتیں 4 مہینے کی بنا کے نکالنا۔ زیادہ وقت اس میں لگے، جو وقت بچے گا وہ تعلیم و تعلم میں دونوں وقت کی تعلیم کرنا، دونوں وقت تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرنا، صبح منتخب پڑھنی ہے اور دوپہر فضائل اعمال صدقات کے ساتھ خوب جو ہے عبادات کا ماحول بنا کے رکھنا، جو وقت ملے اس کے علاوہ دعوت، اس کے بعد دوستو یہ تعلیم میں، اور اس کے بعد جو ہے عبادت میں ہمارا وقت لگے، نمازوں کو بنانے میں، سیکھنے میں، اس کی مشق کرنا، ذکر اور تلاوت، یہ عبادات میں جو ہے ہمارا وقت لگے، جو وقت بچے اسے خدمت میں لگانا، اپنی اور ساتھیوں کے، امیر کی اور سب کی خدمت کرو، خوب جو ہے خدمت کا ماحول بناؤ، لوگوں کے کام آؤ، دسترخوان کو وسیع کرو، محنت بھی خوب کرنا، دسترخوان کو وسیع رکھنا، اس سے انشاءاللہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے، لوگ تمہارا ساتھ دیں گے۔ ذمہ داری کی اطاعت کرنا، مان کے چلنا، اسی میں ہدایت ہے۔ دوستو امیر کی اطاعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ لائنی سے خوب بچنا، سب سے بڑی لائنی ہے یہ جو ہمارے ہاتھوں میں باطل نے پکڑا ہے، یہ جو فون ہے، موبائل، یہ سب چھوڑ کے جانا۔ ساری کیفیت اس سے خراب ہو رہی ہے۔ قربانی سے جا رہے ہو اور پھر دوستوں بزرگوں گشتیں کرو گے، ملاقاتیں کرو گے، تعلیم کر کے بیٹھو گے، کیفیت بنے گی، تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزار لو گے، فون کے ساتھ سب کیفیت خراب ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ نقصان اس سے ہو رہا ہے نکلنے کے زمانے، اس لیے سارے نیت کرو کہ انشاءاللہ نکلنے کے زمانے میں سب یہاں چھوڑ کے جائیں گے، سب چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اپنے جان مال کے ساتھ جائیو، اپنا جان مال لگانا ہے، یہی اصل کام ہے۔ اور بھائی دوستو بڑا مجمع ہے، بڑا مجمع ہے، چکر آ رہی بہت، جو ابھی جانے کا ارادہ نہیں کر رہا اور ابھی جانے کے دوستوں ابھی جا نہیں رہا ہے، یہ بھی سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب جائیں گے اور 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارا مجمع عزم کرے، پیچھے والے بھی سب
یہ 4-4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی دوستو، جب تک نہیں جا رہے ہیں، مقام پر کام کرنا ہے، مقام پر کام کرنا ہے، اپنی مسجدوں میں کام کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو۔ یہ مسئلے کا حل ہے، یہ مسئلے کا حل ہے۔ میں شروع سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دوستو، اس سے یقین بدلیں گے، اس سے یقین سے ہوں گے۔ یہ مسجدوں کو آباد کرو مسجد نبی کی طرح۔ یہ مسجد نبی 24 گھنٹے آباد تھی، ہماری مسجد 2 گھنٹے بھی آباد نہیں، ہماری مسجد 3 گھنٹے بھی آباد نہیں۔ کیسے کام چلے گا؟ کام تو صحابہ کا ہے، صحابہ کی ترتیب سے کرنا ہوگا۔ سب کے فارغ وقت مسجد میں لگواؤ، ہم بھی اپنا فارغ وقت مسجد کو دیں۔ کم سے کم 8-8 گھنٹے کی ترتیب بناؤ، 8-8 گھنٹے کی ترتیب بناؤ، اور 8-8 گھنٹے کی ترتیب بنا کر مسجد نبی کی طرح سے صبح شام تک مسجد کو آباد کرو۔ 5 نمازوں کی جماعتیں بناؤ، اور رات کی بھی جماعتیں بناؤ، رات کے بھی اعمال کرو، اور خوب گشتوں کو کرو۔ لیکن یہ نکلنے والے بھی اور ہمارے مقام پر رہنے والے بھی گشتوں کو گشتوں کی طرح کرو۔ گشتیں ہماری، گشتوں میں دوستوں خوشامد کرنی ہے، گشتوں میں ہمیں خوشامد کرنی ہے، ٹھوڑے میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ پیر دبا کر، تمام نبیوں کی سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، 23 سال کی نبوت میں سب سے زیادہ وقت آپ میں انفرادی ملاقاتوں میں لگا ہے، اور چلنے پھرنے میں، لوگوں سے ملنے میں لگا ہے۔ خوشامدیں کرتے تھے آپ، ایک ایک بار بار جاتے تھے، اس لیے خوشامدیں کر کے سب کو نقد مسجدوں میں لاؤ۔ اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زیادہ وقت اس میں گزرے گا، اور جب مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے آؤ گے، واپس آ کے اپنے یہاں بھی مقامی کام کرو گے۔ اور حضرت فرماتے تھے، نکلنے کے زمانے میں مقامی کام نہیں کرو گے، واپس آ کے نہیں کر سکو گے۔ اس لیے ہمارے ساتھی سب جو مقام پر ہیں اور ابھی جا نہیں رہے ہیں، اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا ہے۔ گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرو۔ جن گھروں میں اعمال دعوت زندہ ہوں گے، وہ گھر آسمان والوں کیسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے۔ جن گھروں میں خیر آئے گی، جن گھروں میں اعمال دعوت زندہ ہوں گے، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوگی۔ کتاب نہیں تو کتاب لاؤ، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرو، سارا اندھیرا گھروں میں چھٹ جائے گا۔ تربیت کا یہ ایک نظام ہے۔ تو اس لیے دوستو، مستورات کے ساتھ بھی نکلو، اور دوستو خود بھی جو ہے ہم نکلیں، بھائی اس سے ساری دنیا کا ارتداد ختم ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری بگڑی بنے گی، امت کی بگڑی بنے گی، ہمارا بھی کام بنے گا، اور سب کا کام بنے گا، اور سب کو ہدایت ملے گی۔ بس یہی ایک راستہ ہے، کام پہ رہ کر بھی اور نکل کر بھی اعمال میں لگنا ہے اور لگانا ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرو، ایک نماز نہ ہمارے آگے پیچھے ہو۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ کوئی حکم ٹوٹے گا، اللہ ناراض ہوں گے۔ سب سے بڑا حکم ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، نمازوں کی فضا بناؤ، نمازوں کا ماحول بناؤ، مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھو۔ اس مہینے سے جڑو گے، نماز بھی آسان ہو جائے گی، اور زندگی کا ہر شعبہ ہمارا اس سے جو ہے منکرات ختم ہو کر، اور زندگی کا شعبہ ہمارا صفت صلاۃ پر آئے گا۔ اللہ کو راضی کرنے والے رخ پر والی زندگی پڑے گی۔ نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر کا یہ سارے اعمال ہمیں کرنے ہیں۔ بس نکل کر بھی جماعتیں جا رہی ہیں، مسنون دعاؤں کو خوب یاد کرنا اور سیکھنا، اور ان کو خوب یاد کر کے ان کا استعمال کرنا۔ چاروں طرف دوستو حالات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون طریقے